अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई। जब आप अपने आसपास के लोगों में देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल हर वक्त अपने अंदर ही मगन होते हैं, हर वक्त खोए हुए होते हैं, उनको दुनिया का होश ही नहीं होता। मतलब कोई इधर से उधर कुछ भी हो जाए लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं खाला खैरुन, वो अपनी खिड़की से खड़े होके हर किसी की खिड़कियों पे झांक रहे होते हैं, हर चीज़ पे नज़र होती क्या हो रहा है किसके घर। वो घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं, ज़िंदगियों तक पहुंच जाते हैं और उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, जो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं और वो उनको जितनी नज़र रखनी चाहिए वो उतनी ही रखते हैं और ज़िंदगी भर कामयाब रहते हैं। बहुत सारे लोगों से रेस में आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र बड़ी शार्प होती है, बहुत ही, वो कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जी जनाब, ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ कि एक शख्स अपनी दुनिया में मगन, उसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो लोग उसकी मदद ना करते जिनकी तेज़ नज़र है तो वह आज शायद इस दुनिया में नहीं होता। और वो नज़र है एक माँ की नज़र। अगर वालिदैन बच्चों पे नज़र नहीं रखते तो क्या होता है, कभी कभार वो भटक जाते हैं, उनको नुकसान पहुंच जाता है, कभी वो अच्छे इंसान नहीं बनते। ये जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लोग नज़र आते हैं, शायद यही कहा जाता है ना, इनके पेरेंट्स ने इन पर नज़र नहीं रखी, हाय बच्चा बिगड़ गया, देखो ड्रग्स में पड़ गया, देखो क्या हो गया, पढ़ लिख कर कुछ बना नहीं। तो इसीलिए सारी नज़रों से बढ़कर जो नज़र होती है वो होती है माँ की नज़र। तो इन सब लोगों से ज़्यादा नज़रों में जीत गए हैं माँ। और माँ फिर वालिद, कुछ घर में वालिद जो हैं उनकी नज़र ज़्यादा तेज़ होती है बच्चों पर, कुछ घरों में माँओं की। आज हम आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से मिलाएंगे, या तो उनके बच्चे उनके साथ होंगे या उनके पेरेंट्स उनके साथ होंगे, और उनसे पूछेंगे कि आपने अपने बच्चों पे कौन कौन सी नज़रें रखी और आपको क्या फ़ायदा पहुँचा। आइए कुछ सीखते हैं आज हमारी सेलिब्रिटीज़ से। एज़ बाप, एज़ माँ या एज़ बच्चे क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज मैं आपकी मुलाकात कुछ सेलिब्रिटीज़ से कराऊंगी, उनके बच्चों के साथ, और कुछ सेलिब्रिटीज़ अपने वालिदैन के साथ यहाँ आपको नज़र आएंगे। जो सबसे पहले सेलिब्रिटी मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ उनके बारे में बताती चलूँ कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 13 साल की उम्र में किया। पीटीवी के पहला ड्रामा इनका था कॉफ़ी हाउस। उसके बाद दीगर ड्रामों में ये आपको मेन लीड्स में नज़र आई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश, आधी गवाही, ज़रा सी भूल। उसके बाद आज भी आपने इन्हें कई नए ड्रामों में देखा होगा, जैसे कि रांझा रांझा कर दी, रकीब से, सुन यारा, वादा, एक लड़की, आमसी, और बहुत सारे ड्रामे शामिल हैं। मगर मज़े की बात है कि आज वो अकेली नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं, जिनको आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि वो उनकी बेटी है। आपने उनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते देखा। उन्होंने एक्टिंग का करियर अभी कुछ ही अर्से पहले शुरू किया, और इनकी जो बेटी हैं उनको आपने देखा है पिंजरा एंड निखर गए गुलाब सारे से। आइए वेलकम करते हैं इस्मत इकबाल अपनी बेटी एमी खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें पहले हग्गी दूंगी। हाँ भाई, हम वैक्सीनेटेड हैं। आजकल तो यही प्रॉब्लम है, बैठे प्लीज। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों माँ बेटी हैं। सीरियसली? हाँ, मुझे नहीं पता था सीरियसली, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा सच, लाइक जो आमतौर पे खवातीन ड्रामे देखती हैं उन लोगों को नहीं पता चलता। पब्लिक को नहीं पता। हाँ, लेकिन हकीकत यही है कि ये मतलब लाइक आपको देखते देखते एमी जो है वो इंस्पायर हुई और उन्होंने कहा मुझे भी एक करियर चुनना है। आई थिंक भाई पहले आया था एक्टिंग में या बहन? ये पहले आई थी। पहले आई। शी वाज इन मैट्रिक। अच्छा, हाँ, ओके। वो मैट्रिक के एग्जाम्स दे रही थी तो हाँ। हम इमरान मलिक साहब का एक सीरियल कर रही थी मैं। अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को आप कहें कि ये काम करें, एक्टिंग करें। तो शौक नहीं था एमी? नहीं, आई थिंक मुझे कैमरा से बहुत ज़्यादा डर भी लगता था और मैं इनको शुरू से काम करते हुए देखती रहती थी, तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बताया तो मुझे 13 साल की उम्र में इन्होंने पहला अपना ड्रामा
उस वक्त हमारे खेलने कूदने के दिन थे, आप मैं तो थी नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं। कह रही मैं तो थी माशाल्लाह, ये वायरल हो गई थी। अच्छा ये नहीं, मेरे ख्याल में वो पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है बख्तियार अहमद साहब को। ओए मेरे खालू। हाँ उनका जाता है, फिर उनके बाद मैंने जलाली साहब के साथ काम किया, इकबाल अंसारी साहब के साथ, इशरत अंसारी, आरफीन। तो ये बच्ची कहाँ से मिल गई उनको? फिर उनके बाद में काजिम पाशा साहब के साथ मैंने काम किया। ये तो चाइल्ड लेबर, 13 साल की बच्ची को आपने हीरोइन बना दिया। नहीं तो ये आप मतलब कैसे आई फील्ड में, कैसे उन्होंने आपको दरियाफ्त किया? हम स्कूल के एजुकेशनल ट्रिप पे टीवी गए थे। अच्छा, ओह ग्रेट। तो वो सारा घूमते फिरते सारा कुछ करते, हम जब वो पीटीवी के गेट से बाहर कमरे में नॉक किया आपने? ना तो वो हम निकल रहे थे, हाँ एक पीछे से आवाज आई, ये लड़की बात सुनो। अच्छा हम 2 लड़कियां थी गेट पे, हाँ तो हमने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये किसको बुला रहे हैं? कहते तुमको इधर आओ। अच्छा वो भी वहां से चलते हुए आ रहे थे, तो हम वो जो बीच का जो है जगह उस पे, ड्रामे में काम करोगी? हाँ मैंने कहा मेरे को क्या चाहिए। अच्छा ये सोचा नहीं कि अम्मी अब्बू इजाजत देंगे कि नहीं, घर से परमिशन मिलेगी, वो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? नहीं वो तो उनका काम था ना। हाँ अच्छा वो खुद ही परमिशन ले? हाँ वो उनका काम था। फिर उन्होंने मुझसे घर का नंबर लिया, फिर उन्होंने मेरे वालिदैन को फोन किया, उनको कन्विंस किया, एंड देन आई वाज परमिटेड टू डू इट। ओह ग्रेट, जबरदस्त। आजकल तो खुद ही अपने अब्बा अम्मा को मनाना पड़ता है, फुल दबाने पड़ते हैं पैर। तुम्हें नहीं प्रॉब्लम हुई? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मुझे तो इनफैक्ट क्योंकि अम्मी को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इमरान मलिक साहब ने, तो आई मीन शी वाज लाइक कर लो, पेपर्स भी मेरे चल रहे थे। आई वाज अ स्टिफ एक्टर, आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, आई डिडंट नो हाउ टू फेस द कैमरा, और क्या है क्या नहीं है, and she helped me throughout. Oh great. नहीं जवान बच्चा है, लाहौर से इस्लामाबाद आता था काम करने, और फिर वापस जाता था सुबह पेपर देने। नहीं कहो I remember it was like क्या ये तो बस पकड़ने वाली बात होगी, जहाज को तुमने बस बनाया। That is true. मैं सिर्फ मेरे पास उतना टाइम होता था सोने के लिए जो मैं एक बस में होती थी, एंड उसी में मैंने पढ़ना भी है, पेपर भी देना है, तैयारी भी करनी है, शूट भी करनी है। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस was hectic, but it was worth it. हाँ तो आगे है तुम्हारा इरादा कि तुम्हें अम्मी के नक्शे कदम पे चलना है? Never say no. हाँ कितने माशाल्लाह साल हो गए, हम गिनते हैं आपके प्रोफेशन को, इतने सालों से आप काम करी, बीच में गैप लिया था क्या? गैप स्टडीज का गैप आता है, फिर शादी होगी, तो बच्चों को संभालने, बच्चे को बड़ा किया। जो मियाँ मिले उन्होंने फिर उनको बनाने का भी तो एक प्रोसीजर होता है कि सुने मैं आपके अम्मी अब्बू कुछ कहेंगे, उनके अम्मी अब्बू को मनाने का एक प्रोसीजर, औरत के बहुत स्टेजेस आते हैं जिंदगी में। I didn't had any problem. Oh great, you're lucky. I really didn't had any problem. कितनी सारी खवातीन शादी के बाद गायब हो जाती हैं। हाँ, नहीं मेरे माशाल्लाह से मुझे बड़े कोऑपरेटिव लोग मिले हैं जिंदगी में। I think अम्मी भी गायब हुई हैं, हाँ लेकिन that was for us, I think कि हम लोग बड़े, हम लोग छोटे थे, हम लोगों को पालना, टाइम देना, नजर I think अम्मी ने कभी नजर नहीं रखी, रखी मोहब्बत वाली नजर। हाँ खिलाओ सोने का नेवाला देखो शेर की निगाह से। यार बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उससे माँ बाप को पता चल जाता है कि ये आज कुछ गड़बड़ है, ये वैसे चल नहीं रहे, ये वैसे रो नहीं रहे, वैसे हंस नहीं रहे। Honestly, इस तरह से पकड़ती हैं कि आप अगर बोल भी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और एग्जैक्ट वो वही बात कर रही होंगी जो भंड हम मार चुके होते हैं या जो हो चुका होता है, पता नहीं कैसे पता। मैं तो बड़ा स्ट्रेट आती हूँ, झूठ क्यों बोल रही हूँ? बताओ क्या बात है। वैसे ही जो एक्टर्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ तो या तो आपको ये ताने को सुनने को मिलते हैं कि अच्छा मेरे सामने ज्यादा ड्रामे नहीं करो, या ये मिलता है मुझे सब पता है, ये सब कुछ मैं भी कर चुकी हूँ। तो आप क्या ताने देते हैं? एंड इट्स अ फैक्ट। हाँ क्योंकि देखो हम जो है ना, हम एक्स जनरेशन है, हमारी जो मुताले थे वो थे, उसके बाद हमने ये पूरे गैजेट चेंज होते देखा है। यस तो हम अपनी औलाद से ज्यादा होशियार है एक्चुअली। मगर ठीक है, लेकिन ये वाली औलाद भी ये कहती है अम्मी आपको क्या पता। Exactly. मैं तो अपनी अम्मा को यही कहती थी, अम्मी आपको क्या पता। आजकल तो गूगल बाजी आई हुई है ना, गूगल बाजी, हर चीज गूगल पे है। और क्या, वो तो गूगल पे आप भी देख सकती हैं। अच्छा मैं बताती हूँ, तो मैं रुक जाओ अभी जी, गूगल बाजी। हमने बहुत मज़े की बातें करनी है, और हमारे साथ आज वो कहते हैं ना, जब आप अलग अलग खानदान के लोगों के साथ जमा कर ले तो बहुत कुछ आप सीख के उठते हो, कभी किसी से कभी किसी से। एक और एक्ट्रेस हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आपको ड्रामों में अक्सर नज़र आती हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करते हुए।
گھر میں کیا کیریکٹر پلے کرتی ہیں یہ تو ان کی اماں کو بلا کے ان سے پوچھنا پڑے گا. آئیے ویلکم کرتے ہیں انم تنویر ود کوثر تنویر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ آپ انم کی امی ہیں؟ دعوتوں وغیرہ میں دیکھو, ٹی وی پہ آپ انم پہلی دفعہ آئی ہیں. اچھا انم کتنا سمجھا بجھا کے لائی ہو کہ امی کہاں تک بولنا ہے؟ کچھ ایسا نہیں, ایسے کوئی سمجھاتا سب اپنی مرضی کے مالک. ابھی میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی بھائی ان کو تو پرابلم نہیں ہوئی اپنی بیٹی کی پرمیشن, لائک ایمی کو پرمیشن لینے میں پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ان کی امی خود ایکٹریس تھی. انم کو آپ سے اجازت لینے میں کہ امی میں ڈرامے میں کام کر لوں, انم کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے؟ انم کو شوق تھا بہت کام کرنے کا. اچھا. لیکن تھوڑی سی مشکلات تو ظاہر ہوتی ہیں. کیا آپ نے منایا گھر کے مردوں کو سارے؟ نہیں, وہاں مطلب مرد کیا اپنے میاں کو ہی بنایا انہوں نے. لیکن انہوں نے زیادہ کچھ وہ اعتراض نہیں کیا. پھر وہ مطلب یہ کہ انہوں نے شروع کر دیا, شوق تھا تو پھر اس کے آگے. کہاں سے شروع؟ پہلے تم نے امی کو شیشے میں اتارا؟ پہلے میں نے ہوسٹنگ اسٹارٹ کی بیکاز مجھے ہوسٹنگ کرنے کا بہت شوق. نہیں, میں تو تم سے وہ تو بعد میں پوچھوں گی. اجازت کے لیے پہلے امی کو شیشے میں اتارا, پھر امی نے ابو کو شیشے میں نہیں لی. میں نے ڈرامہ کر لیا, اس کے بعد 2 ایپیسوڈ کر لیے, اس کے بعد کہا میں نے ڈرامہ کر لیا. ایڈوانس چل رہی ہے لڑکی. اور نہیں, اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے اچھا یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو کہا تھا کہ ٹی وی میں ہوسٹنگ کرنا, اور ابا آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا تم نے 360 ڈگری تم گھوم گئی, تم نے تو کہا تھا کہ اچھا اب تم یہ نہیں کرو گی, ڈرامہ میں نہیں جاؤ گی. میں نے کہا بات تو ایک ہی ہے, یہ ڈرامہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے, سیم تھنگ. اس کے اچھا وہ پورا ڈرامہ کر لیا, اس کے بعد امی آئی. اللہ کتنی بدتمیزی کہہ رہی ہے, ڈرامہ اور ہوسٹنگ ایک ہی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈفرینٹ فیل ہے, بٹ اٹس سیم فیل. آئی مین ایک ہی سمندر میں آپ ہیں تو ڈفرینٹ وہاں پہ جانور ہوتے ہیں نا, وہ بس بات کر رہے ہیں. تو امی نے کہا اچھا آپ ایک ڈرامہ کر لیا, اب تم کہہ رہی تھی ایک ڈرامے کے بعد نہیں کرو گی, اب مت کرو. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, اب تو مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا, اب تو مجھے مزہ آ رہا ہے, اب تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو پرسیو اٹ فار دی ریسٹ آف مائی لائف وین ایور, جب تک زندگی ہے. تو اس پہ بھی مجھے ہر کچھ مہینے بعد لڑکوں کی تصویریں ہیں, دیکھو بیٹا یہ وہاں پہ سرکاری ملازم ہے, بیٹا یہ دبئی سے رشتہ آیا ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے, تو وہ یہ نہیں تصویریں لے کے آ جاتی. امی تصویریں نہیں لاتی, البتہ امی کو جب میں اپنی کوئی پسند بتاتی تھی تو امی فوراً ریجیکٹ کرتی تھی. نہیں یہ نہیں گنجا ہے. نہیں گنجے تو مجھے ویسے ہی پسند تھی. نہیں یہ بس اچھا یہ تصویر یہ کیا کرتا ہے, اچھا نہیں 9 بہنیں نہیں ہو سکتی. نہیں یہ پھر 2-3 مہینے جو مجھے پسند تھے میں نے دکھائے, تو امی نے کہا امی نے ریجیکٹ. امی کی چوائس بہت اپنی دکھائی جا رہی ہے, یہ دیکھو یہ ہے, یہ دونوں کی. اچھا دونوں کی چوائسز میں فرق کیا نظر آتا تھا یہ بتاؤ, آپ بتائیں. امی کی آپ کی کیا چوائس ہوتی تھی اور اس کی کیا چوائس ہوتی تھی؟ یہ لکس کو دیکھتی تھی, جیسے یہ تو بچے ہیں ظاہر ہے, یہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, اور ہم ماں باپ ہیں وہ ہم لوگ اپنے سے دیکھتے ہیں. کیا حساب دیکھتے ہیں, آپ کا کیا حساب ہے تو بتائیں. مطلب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہاں آگے کیسے ان کی ملتی نہیں ملتی نیچر, یا آگے کیسے ان کا چلے گا, کیسے پتا چلے. نہیں آگے بس وہ ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ آگے ان کی کیسا ہے, کیا خاندان دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ لڑکا کماتا کھاتا اچھا ہے, خاندان اس کا اچھا ہے کیسا ہے, تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ کیا یہ شکل صورت دیکھتی تھی, کیا دیکھتی تھی؟ یہ ان کا میں دیکھتی تھی میری فرینڈشپ کیسی ہے, یہ اپنے وہ دیکھتی تھی ان کا مائنڈ اس سے مل رہا ہے. ضروری ہے نا, یہ بھی تو بہت. آپ نے کہا نہیں اس سے مائنڈ ملا کے دیکھو یہ میرے والے جو میری چوائس, بہت دفعہ نہیں ملا. نہیں چھوڑیں گے بھائی, آج کل کے بچوں کو فریڈم چاہیے ہوتی ہے, تو فریڈم والا جو رشتہ ہوگا وہ تمہاری کیا کہانی ہے ادھر, تم اپنی بھی تو کہانی سناؤ نا, کوئی بات پھپولے پھوڑو دل کے, آج مجھے سنا. یار ندا سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, ایک دفعہ اتنا مزے کا واقعہ ہوا, میں امریکہ میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کا میسج آیا, یہ لڑکا بڑا, رات کے 2 بج رہے ہیں, یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, واٹس ایپ ان کا آ رہا ہے, اور کیا آ رہا ہے, یہ بڑا اچھا لڑکا ہے, پلیز اس سے بنا کے رکھو. اور یہ تو وہ مجھے غصہ آیا, میں نے فون کیا, میں کہا رات کے 2 بج رہے ہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہی ہے اس سے بنا کے رکھو. وہ وہی امریکہ میں تھا, کوئی ارینج کیا ہوا تھا انہوں نے ارینج کیا. تو یہاں پر میں نے دیکھ لیا تھا, تو میں نے کہا نا بہت اچھا ہے, اسے آپ دیکھ لیں کیا نا. تو بس ان کو تو سمجھ میں نہیں آیا ظاہر ہے, میرے بتائے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آتے نا. میں نے کہا امی خدا کا خوف کریں یار, دکھاتی رہتی ہوں نا, اس کو دیکھ لو, یہ دیکھو کتنا اچھا ہے, یہ فلانا اچھا ہے, اس کو دیکھ لو, مگر ان کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا چلتا ہے. کیا آئے گا تو راجا اندر جو اس کے نصیب. تم بتاؤ اپنی کہانی, تم کس چیز سے گزرتی ہو ذرا. میں تو کسی بھی چیز سے نہیں گزرتی. نہیں, I have a freedom to select a partner.
اس پہ کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ نے شادی ابھی کرنی ہے. She says کہ take your time and امی کو everything. کبھی کبھار تو ایک ٹریگر کرنا ہوتا ہے نا, کبھی کبھار آپ کرتی ہیں ٹریگر اس کو کہ یار اب دیکھ لو؟ نہیں, ان کو پتا ہے ان کا بچہ جو ہے وہ بہت عاشق مزاج ہے. وہ مجھے ہمیشہ یہی بولتی ہے, امی لیے نہ دو. وہ مجھے ہمیشہ اس میں چھیڑتی رہتی ہیں, بس وہ چھیڑتی ہیں. میں اس کو ویسے مذاق میں کہتی ہوں یار چھوڑ دے تم یہ عاشق مزاجی سے, 1 گھنٹے کا تو عشق ہوتا ہے, فائدہ کیا. تو بس اتنا ہی بہت ہے نا. آپ نے دیکھا کوئی چلتے چلتے آپ کو پسند آ گیا, امی چیک کریں کتنا خوبصورت ہے, امی چیک کریں کتنا پیارا ہے. اسی طرح امی بھی کبھی دیکھو نا کتنا اچھا ہے, کتنا اچھا لڑکا جا رہا ہے. اور اگر اس لڑکے نے یونیفارم چیز جا رہی ہے, I love it. Okay. اور اسپیشلی اگر اس کسی لڑکے نے خوبصورت اور اوپر سے اس نے آرمی کا یونیفارم پہنا, اوئے مت پوچھ, وہ میں اس پہ گروں امی جو امی از لائک واہ, مطلب یہی ہے. کیا لگ رہا ہے میں فادر واز ان آرمی نا, تو مجھے عشق کے وردی سے. اوہ اچھا, آپ کے ہسبینڈ آرمی میں؟ نہیں, میرے ہسبینڈ آرمی میں نہیں, میرے ابو آرمی میں. اچھا, آپ کے ابو. تو مجھے بچپن سے ہی میں وہ دیکھتی آ رہی ہوں نا وردی, تو مجھے عشق ہے وردی سے. تو آپ کا وردی والا بندہ نہیں ہے جو کتاب ملا ہی نہیں. اللہ کی قسم میں اسے حدود اربا بھی نہیں پوچھتی, یس کہہ دیتی. تو یہ جو ملا یہ کون تھا, کہاں ملا؟ یہ ایگریکلچرسٹ. اچھا, بزنس. آپ کی ارینج میرج تھی؟ سیمی ارینج میرج, کیونکہ میں نے کہا تھا جب تک میں دیکھوں گی نہیں, میں ملوں گی نہیں, میں بات نہیں کروں گی, تو آپ ان سے. اچھا, تو وہ پھر اس کے بعد آپ نے بات کی, تو بات کر کے بات کی, کوئی زیادہ شریف لگا مگر اتنا بھی شریف نہیں تھا. اچھا ندا, میں یہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا جتنے رشتہ ہمارے گھر میں انم کے آئے نا, اتنے کسی بچی کے نہیں آئے. اور یہ ہمیشہ یہ کہتی تھی امی مجھے پڑھنا ہے. جب بھی کالج میں پڑھی تھی, پھر یونیورسٹی گئی, پھر MBA کیا اس نے, تو بس یہ اتنے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں بازار جاتی تھی تو روک کے مجھ سے پوچھتی تھے لوگ کہ آپ کی بیٹی ہے, اس کی ہو گئی؟ ہاں اس کی ہو گئی, لیکن وہ مطلب یہ کہتی تھی امی مجھے تو پڑھنا ہے, MBA کرنا ہے. سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہے, MBA کرنا ہے. مجھے پڑھنے کا شوق تھا, مجھے بہت پڑھنے کا. مجھے انفار شرط رکھ دیتی نا یہ کہ اس کو پڑھانا شادی کے بعد. مسئلہ یہ نا کہ پڑھنے لکھنے والی نہیں چاہیے. پیاری بچیوں کے پیچھے عورتیں اس طرح پڑھتی ہیں جس طرح شہد کے اوپر مچھلیاں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہی بالکل اس کا حال تھا. I was 15 years old اور میں لمبی تھی نا, تو اب کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی لڑکی ہوں, 15 سال کی, 14 سال کی. تو نہیں آپ تو جھوٹ بول رہی. اتنے رشتے آتے تھے کہ بھائی میں خود پریشان تھی, میں اتنی چھوٹی ہوں, مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے شادی. 15 سال میں واٹ از شادی مجھے نہیں پتا تھا. تو میں یہ کہتی تھی کہ بھائی جب میں بڑی ہو جاؤں, مجھے سمجھ آ جائے, میں دنیا تھوڑی سی دیکھ لوں, دین آئی ڈیسائیڈ کہ کس سے شادی کرنی ہے. پڑھ بھی لیا ہو تو تب تک تو بس آپ کو کچھ دنوں میں انم خوشخبری سنا رہی ہے. انشاءاللہ. کون سے دنوں میں کوئی لڑکا نہیں, کوئی کچھ نہیں, کون سے دنوں میں کچھ آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو گیا, مجھے SMS آتے ہیں ہمارے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ دو. میں اپنے آپ کو مسز خان سمجھنے لگی. سنو, ایک رشتہ بیورو کھول لو. سیریسلی میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کروں گی. کیونکہ اس لیے آتے ہیں نا کہ آپ کے شو میں لڑکیاں بھی آتی ہیں, لڑکے بھی آتے ہیں, تو آپ کو پتا بھی ہے یو ار پارٹ آف انڈسٹری. مجھے یقین مانو, مجھے CVs آتی ہیں رشتوں کے لیے, تو پلیز اس لڑکے کے لیے دیکھ دیں, اس لڑکی کے لیے دیکھ دیں, اور میں فارورڈ کرتی ہوں. سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے, آپ خود دیکھ لیں, چیکنگ خود کر لیں, لیکن یہ میں فارورڈ میں کوئی ایپ کھولنے والی ہوں. ہاں جی, میں نیکسٹ گیسٹ کو بلا رہی ہوں. بڑی لڑکے اور اس کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک لڑکے کی ماں کیا سوچتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, خاص طور پہ جب یہی ان چیزوں سے گزرتی ہے اور بیٹا بھی پھر انڈسٹری میں آ جائے. ان ماؤں کو بہت جلدی ہوتی ہے رشتہ کرانے کی, جن کے بچے ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. جلدی سے ہم خاندان کی لڑکی پکڑ کے شادی کر دیں. تو آئیے, یہ جو ایکٹر ہیں ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس فیلڈ میں آئے ہوئے, لیکن ہم نے ان کی امی کے ساتھ ان کو بلا لیا, کیونکہ یہ جب پہلے میری شو پر آئے تھے نا تو اتنا کھل کے بات نہیں کی تھی. امی ہوتی ہیں تو اچھے پھول باہر آ جاتے ہیں, پھول کھل جاتے ہیں. آئیے پھول پٹیاں کھولتے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے ایکٹر سجاد پال کے اپنی سجاد پال کی اپنی امی کے ساتھ نبیلہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو فار کمنگ. آئیے بیٹھیں. شکریہ. تو آپ کو بھی کچھ پڑھا پڑھو کے لائے ہیں کہ امی یہ نہیں بولیے گا, امی اس سے زیادہ بات چیت نہیں؟ نہیں, میں نے کوئی ڈکٹیشن نہیں. امی ہوں. آپ نے کوئی ڈکٹیشن دی ان کو؟
نہیں کوئی لینے دینے کا کوئی کام نہیں. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ آرام سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ بیٹا جو ہے وہ شو بزنس کی فیلڈ میں آ رہا ہے؟ اماں ہیں تو پریشان ہوتی ہے نا. نہیں اللہ کا شکر. اس طرح کا کچھ نہیں. تھوڑا بہت تو نہیں وہ ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک چیز جو ماشاءاللہ میرے لیے بہت تسلی بخش ہے کہ یہ دین سے کافی ہے, یعنی کہ نماز ان چیزوں یہ سب اچھی بات. وہ پھر مجھے دیکھو میں ہر جگہ تو ساتھ نہیں جا سکتی, وہ میرے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر. آپ کو اپنی تربیت پہ بھی بھروسہ ہے کہ بھائی مجھے ٹینشن نہیں لینے کی؟ الحمدللہ. وہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, بہت پریشر ہے میرے پہ. ہاں ارے ان کے پریشر کے بارے میں مجھ پہ بھی پریشر آ گیا ہے, بریک پہ جائیں ٹائم ہو رہا ہے. تو یہ جو پریشر سجاد پر ہے نا, میں اس کے بارے میں بات کروں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت مزیدار شو ہے آج, آپ اپنا 2.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں, پورا دن اچھا گزرے گا گارنٹیڈ. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہم سیلیبریٹی کے بچوں سے اور ان سے, اور ساتھ سیلیبریٹی کی اماں ابا بھی, ابا نہیں ہیں امائیں ہیں ہمارے ساتھ. آج دیکھیں گے کہ کیا وہ کہتے ہیں نا کیمسٹری پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ بنتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ عصمت اقبال ہیں اپنی بیٹی ایمی خان کے ساتھ, ہمارے ساتھ انم تنویر ہے اپنی امی کوثر تنویر کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہیں سجاد پال اپنی امی نبیلہ کے ساتھ. ابھی ہم سجاد کی امی سے بات کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ بتایا جا رہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے, لاہور سے کراچی آئیں گے, کوئی ٹینشن نہیں. بالکل. تو خود دیکھتی ہیں آپ ان کے ڈرامے؟ جی بالکل. ہاں, اور مشورے دیتی ہیں پھر؟ نہیں, مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ. اچھا. کیونکہ ان کو شوق تھا زیادہ, انہوں نے بہت پہلے ایک ڈرامہ بھی کیا. اچھا. اشفاق احمد صاحب کا تھا انجام سفر, اس میں ایک وہ تب پنڈی ہوا کرتے تھے. تو پھر آپ نے ان کو منع کر دیا؟ نہیں, یہ میرے آمد سے پہلے کی بات ہے. اچھا, سب میری انٹری نہیں. لیکن یہ تو چلیں ڈرامے دیکھتی ہیں, ابو یقین کریں ریپیٹ ڈرامے میرے یوٹیوب کے اوپر, اور ایسی پرفارمنسز جو میں نہ کسی کو دکھاؤں وہ ابو ریپیٹ پہ دیکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں پھر دیکھ کر؟ اے کوٹ کی تو پایادہ ہے, اے جوتا کی پایادہ ہے. آپ یقین کریں یہ بھی سارا انہوں نے وارڈروب کے ایپ پہننا ہے, اس طرح کرنا ہے, یہ اچھا دکھنا ہے اسکرین پہ. تو بہت سے مطلب ان کا وہ بھائی ابھی تو سپورٹنگ والدین چل رہے ہیں یہاں پہ. شاید میری طرف سے نہ اتنا ہوتا اگر مجھے یہ چوائس ہوتی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ. اچھا, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے, میری شادی خود ایک ایکٹر کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. جو ایکٹر کی لڑکے کی مائیں ہوتی ہیں نا, جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, وہ کہتی جو اس کے ساتھ ہیروئن آتی ہے, یہ تیرے ساتھ سونی لگ رہی ہے, بڑھیا بتا کہ اماؤں کی آبزرویشن یہ ہوتی ہے. تو آپ بھی دیکھتی رہتی ہیں کہ اس کے ساتھ کون لڑکی آ رہی ہے, کون کیسی ہے, کیا؟ نہیں. آپ والی امی نہیں ہے؟ میں نے شاید کچھ اور سوچا. یہ بھی نہیں, یہ بھی ابو کا ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, یہ بھی ابو کا ڈپارٹمنٹ ہے. اور جیری تیرے نال آئی دی سی, وہ کون ہے؟ کون ہو بھائی تم؟ یہ امی بھی پوچھتی ہیں وہ تمہارے سے لڑکا آیا تھا, تمہارے ساتھ جو آئی ہے وہ اس کو ماہی کو کہہ رہے ہو؟ ماہی نہیں, ویسے اور بھی بہت آئی ہیں. بلکہ میں نے اور انم نے بھی ایک پروجیکٹ ساتھ کیا ہے, تیرا کوئی نہیں. ہاں, ایک ڈرامہ ہم نے ساتھ اب تک اصل میں جتنے اس کے ساتھ آئے نا, سب نے یہ ہے کہ اس کی بیویاں بہت سخت, گھر میں وہ کیا کہتے ہیں پالیٹکس چل رہی ہے, غصہ, لڑائی. اب ایسے ہی ڈرامے بن رہے ہیں بہت زیادہ نا, تو ایسا میرا کوئی دل مائل نہیں ہوتا. میں ڈر جاتی ہوں زیادہ. وہ ہمارا ایک فیز ہوتا ہے, وہ ہم نہیں ہوتے, بٹ اس کو ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ لگے یہ ہم ہیں, کسی کو ایکٹنگ کرتے. لیکن یہ ہماری ویور ہے نا, یہ ہماری ویور ہے, وہ ریلیٹ کر جاتی ہیں, اور وہ ہمارے ویور ڈوب جاتے ہیں ڈراموں میں. بٹ شی از رائٹ. میں نے بہت سی خواتین سے سنا ہے کہ اتنے ڈپریسو ڈرامے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کا کہ ہم ڈرامہ, کیونکہ انہوں نے تو اپنی وہ بدل لی نا رائے کہ نہیں تمہاری بیویاں جتنی بھی ڈراموں میں نے دیکھی بڑی سخت ہے, تو اس لیے آپ نے اپنی رائے کیا رکھی کہ میں کہاں تمہاری شادی کروں گی؟ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی امی کی پسند کی شادی کروں. آپ کو یاد ہے یہ بھی؟ نہیں, میں اس پہ بالکل مسلط نہیں کروں گی. اور انم میں یہ بتاؤں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو کہ میں ڈر گئی ہوں. یہ دیکھیں نا, یہ تو ایک آپ کے لیے میں اپریشیٹ کر رہی ہوں نا کہ آپ لوگ واقعی اتنا اچھا کام, یہ ہو ماہی اس کے ساتھ جو یہ عشق ہے میں تھا, تو وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں نا سب, میں ڈر گئی, اس لیے میری ماں ڈر گئی.
نہیں میں نے کچھ ایسا خاص نہیں سوچا, وہ اس کی اپنی مرضی ہو. یہ جب آئے تھے نا جس شو میں انہوں نے بس آپ ہچکیاں بہت آئی ہوں گی آپ کو, ہے نا؟ نہیں میں بیٹھ کے لائیو ہی دیکھ رہی تھی, وہی پانی کا گلاس پکڑ لیا میں نے. لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہوگی. اچھا, میرے سے اگر پوچھے گا یعنی مجھے بیٹا ہو یا بیٹی, ہاں اپنی مرضی. یہ کتنی اچھی بات ہے. ہمارے پیرنٹس آج کل بڑا ڈفرینٹ سوچتے ہیں. وہ بعض لوگ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنی مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی, دوپہر میں ہوگی شادی, رات میں نہیں ہوگی, ختم. پیرنٹس شاید اتنی دور سکتے, بہت دور کا دیکھتے ہیں, بہت دور کا کہ آگے فیوچر کیا ہوگا, یہ کیا, بہت قریب کی چیزیں جو شاید دیکھنی چاہیے دیکھ نہیں پاتے, کبھی ہم سے مس کر دیتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ایک محبت بہت بڑی چیز ہے اگر آپ کی ہو, بے شک چند سال آپ کے ایسے گزرے, لیکن وہ بہت ضروری. لیکن کچھ ٹائم اچھا جو گزرتا ہے وہ بہت ہے, وہ تو آپ کو یادگار. ایسی ہیں لڑکیاں انڈسٹری کی, میں بتاؤں کہ وہ آئیں چھائیں, اس کے بعد شادی ہو گئی, پھر شادی کے 5-6 سال 10 سال بعد یاد آیا یار مجھے یاد آ رہی ہے ایکٹنگ, پھر کسی طرح پھر ایک نیا ایک وہ شروع ہوتا ہے سسرال کو منانا, اور وہ واپس آئی. آپ نے بھی بریک لیا, بیچ میں گیپ لیا. ایک اور ایسی لڑکی جس کو میں اس وقت بلانے والی ہوں, وہ کمرشلز میں آئی, بہت اچھی سی ماڈلنگ کی, بڑی مشہور ہوئی, بہت سارے ایڈز کیے, پھر کوئی کہتے ہیں نا رشتہ لے کے پیچھے پڑ جانا, تو پھر اس کے پیچھے کوئی رشتہ لے کے پیچھے پڑ گیا اور اسے شادی کر لی. پھر اس کے بعد کچھ سال بعد, یہ میں اس کی سٹوری سن چکی ہوں, اور پھر کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ نہیں مجھے کام کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اس سے خوشی ملتی ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ دوبارہ آئیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آج میں نے ان کو یہاں ان کی بیٹی کے ساتھ دعوت دی ہے, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ دونوں کیا ماں بیٹیاں ہیں, لیکن میں آپ کو یقین کروا دیتی ہوں. ویلکم کرتے ہیں فہیمہ اوان اپنی بیٹی انم اوان کے ساتھ. یہ دیکھو فہیمہ آج ثبوت لے آئی. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, گڈ ٹو سی یو. سیم ہیئر. یہ بھی تو چھوٹو سی ہے, کیسی ہو تم؟ جلدی جلدی لمبی ہو گئی. میں اگر آپ کو پرانے اشتہار دکھاؤں فہیمہ کے, کون سا ایسا اشتہار نہیں ہوگا جو تم نے نہیں کیا؟ سبھی کیے ہیں, بہت بہت بہت, ہر کمرشل میں ہوتی تھی. اور یہ لگتی ہے اس کی اماں, بتائیں آپ آج کل کی, یہ تو بڑا مزے کی بات ہے. تمہیں لگتی ہے تمہاری نہیں, کوئی بھی نہیں مانتا, کوئی بھی نہیں مانتا. کہ جب تم اسکول سے لینے آتی ہوں گی تو سب کہتے ہیں میں بڑی بہن ہوں. یار اب یہ غلط ہے. وہ بھی تو نا سارے دوست گھر آتے ہیں بڑے امپریس ہوتے ہیں. They're all obsessed with her. They all are. I think they're all friends with me because she's an actress and they absolutely love her. اوئے اوئے فہیمہ, میں سب کو بولتی ہوں بیٹا بیٹا بیٹا, میں ممی ہوں, بیٹا بیٹا. تو بہن تجھے کیا پڑی تھی جلدی شادی کرنے کی؟ اور بس بہت امی ابو پیچھے پڑے ہوئے تھے. امی ابو نے, مجھے خود جلدی شادی کرنی تھی. شوق تھا تمہیں؟ بہت شوق. مجھے بھی بہت شوق تھا شادی کرنے میں, بہت جلدی. اب مزہ آ رہا. اور نہ صرف میرا شوق تھا, بچوں کا بھی بہت شوق تھا. 11 months میں ہو گئی تھی انم. ماشاء اللہ. کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ 10 تو ہو گئے. 2 ہیں. یہ تو بچوں کا شوق نہیں, بس اتنا ہی شوق ہے کیونکہ یہ اتنی ہائپر ایکٹیو. اس کے بعد میں نے سوچا نہیں سارے شوق اس نے پورے کر دیے. تو تمہاری تو بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی, تو تمہیں سنبھالنے میں پرابلم نہیں ہوئی؟ ہوئی پرابلم, کیونکہ اتنی ہائپر تھی, یہ روتی بہت تھی, اور کالک بیبی تھی. اب یہ ہوئی ہے اور یہ روتی ہی رہتی تھی. صبح ہو جاتی تھی, میں کہتی تھی صبح ہوگی, یہ سوئی نہیں ہوئی, یہ رو رہی ہے. پھر ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر اس کو کیا ہے؟ کہتے ہیں کالک بیبی ہے. کالک بیبی کا یہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو رلا دیتا ہے. سر میرے ساتھ ایسا ہو چکا, میرا بڑا بیٹا جو تھا نا, جیسے موبائل کے سگنل نہیں آتے تو آپ موبائل کو کبھی یوں رکھتے ہیں, یوں. میں اپنے بچے کو صرف کالک پین سے بچانے کے لیے کبھی یوں رکھتی تھی, کبھی یوں. پھر میں کہتی تھی یہاں سے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, ہلیں گے نہیں. اس کو مطلب ایک اینگل پہ سکون مل رہا ہوتا تھا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں. ٹف ٹائم ہوتا ہے. تو پھر تم نے ایکٹنگ کتنے عرصے بعد شروع کی فہیمہ؟ میں نے 10 سال کے بعد. مطلب یہ لوگ کتنے؟ یہ 10-12 تھی, اور اصل میرا خیال 4-5 سال کا تھا. پھر میں نے سوچا, مجھے سب بولتے تھے کیوں نہیں آتی, جوائن بیک کر لیں, آپ آئیں نا, آپ کو دیکھنا ہے ہمیں دوبارہ سے. میں نے کہا نہیں, آپ کہاں, میں اب کیا مجھے کوئی کاسٹ کرے گا, تو ٹائم چلا گیا ہے. میاں نہیں کہتا تم تو بہت پیاری ہو؟ میاں کہتے تو پاگل ہو رہی ہے تم, جاؤ تمہیں ملے گا.
अच्छा ओ ग्रेट। मियाँ भी तो कितने अच्छे हैं जो कह रहे जाओ, बाद लोग कहते बैठो घर पे। नहीं मेरे मियाँ ने, अच्छा मैं रोज पता क्या करती थी, मैं कहती थी फैसल मुझे कुछ करना है, मुझे बुटीक खोलना है, पागल हो गई हो, ख्वारी का काम है। मैंने कहा अच्छा मुझे पार्लर खोलना है, कहते पागल हो गई हो, ये क्या काम करोगे तुम, छोड़ो। अच्छा मैं रोज कहती थी मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अच्छा मैं मॉडलिंग करूँ, हाँ कर लो। मैंने कहा क्या, एक तो मसला होता है ना जिंदगी में, एडवेंचर तो तब होता है, यासिर कहता था छोड़ दो निदा, बच्चे छोटे, रिकॉर्डिंग एक्टिंग छोड़ दो। उनको बनाना फिर वो एक मैं तो सारी जिंदगी बनाती रही हूँ ना, तो यहाँ तो मनी बनाई चीज। अच्छा बात खवातीन की जो मियाँ होते हैं वो उनको इजाजत दे चुके होते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर जब मियाँ इजाजत दे रहे हैं तो फिर और मेहनत करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जब आपके सारे इक्के जो है ना चल रहे हो ना, सारे बादशाह, तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। आप दिल पे नहीं लेके जाइएगा हमारी बात सब यही छोड़ के जाऊंगी। नहीं आप बिल्कुल दिल पे लेके नहीं जाएगा कि ये कहाँ बच्चियों में मैं आ गई हूँ मतलब। अच्छा तो फिर फ़हीमा अब तुमने पहला ड्रामा किया 10 साल बाद? नहीं पहला मैंने ड्रामा नहीं किया, मुझे हस्बैंड ने कहा तुम सिर्फ कमर्शियल्स करना, अच्छा तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। ये अच्छा ये मैं अलाउ नहीं करूँगी। अच्छा मैंने कहा ठीक है मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं, वो तो बहुत ही मुश्किल काम है, कौन याद करे 5-5 पेजेस और उसके बाद वन गो में आप परफॉर्म करें। मैंने कहा मुझे भी नहीं करना। अच्छा मैंने 2 साल कमर्शियल्स किए, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कहा जो एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट होती है। मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है। अब फिर तुमने मनाया फिर? अच्छा मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है। फैसल कहता है नहीं नहीं तुम नहीं लगाया अब्बू के मैंने किस को नहीं मनाया, मैंने सास को मनाया, मैंने सास को बोला, मैंने कहा जी मुझे करना है। कहते फैसल करने दो, बच्चे संभाल लूंगी, इसको करने दो, इसको एक दफा काम करने दो, इसको एक ड्रामा करने दो, इसको बहुत शौक है। नहीं अम्मा मैं नहीं, बस ये जाएगी फिर वापस नहीं आएगी, और सारा दिन रिकॉर्डिंग होती है, और ये फिर हर बार रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो 1-2 दिन का कमर्शियल होता है, ये करके आ जाती है वापस। मैंने कहा फैसल प्लीज़ करने दे मुझे, प्लीज़ करने दे। और जब मैंने शुरू किया तो फिर वो तो नेवर एंडिंग होता है कि एक दफ़ा अगर आपने एक्टिंग का अगर आपको एक नशा चढ़ गया। अब तो अब्बू को कुछ तुम्हें बताना नहीं पड़ता। बिगेस्ट सपोर्ट। हाँ ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगता है गुंडा ऑफ द हाउस है। ये ना बहुत चीज़ें बदल जाती हैं बच्चों के बाद। अच्छा मैं अब आप सब लोगों से कॉमन सवाल होगा, ठीक है, पहले माओ से एंड देन उसके बाद फिर बच्चियों से मतलब सॉरी बच्चियों कोई नहीं। आज मैं ही यहाँ पे रज़िया आज गुंडों में फंस गई है। रज़ा आज गुंडों में फंस गई। ओके पहली दफ़ा अपने बच्चे को हाथ में लेकर क्या ख्याल आया, कैसी फीलिंग्स थी पहली दफ़ा जब ये बड़ी है ना, तो यही आई होगी ना? मुझे वो फीलिंग अभी तक याद है। हाँ सी दिस चाइल्ड इज माइन। हाँ सी जो एक जो ओनरशिप का होता है ना कि बाप को मैंने माइनस कर दिया। हाँ ठीक है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये माय क्रिएशन इन अ वे आई वुड से। और बेचारे बाप का कोई अमल दखल नहीं। उसमें कोई ख्याल नहीं था, उसको सिर्फ ये था कि ये शी इज माय। हाँ इसी ये वो ख्याल आता है उस वक्त। आई थिंक ये हर माँ बाप का है। हाँ मतलब हर माँ का है कि ये बच्चा मेरा है। उस वक्त बाप सब माइनस हो जाते हैं। ससुराल सब माइनस हुआ। सबसे ज्यादा इस पे हक मेरा है। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट फीलिंग। ये फीलिंग थी फर्स्ट। आपकी क्या फीलिंग थी जब अन्ना पहली बच्ची थी? हाँ। और जब जाहिर है उस एहसास को तो आप बयान ही नहीं कर सकते जो एक माँ के दिल में होता है। ये हुई भी बहुत प्यारी थी बच्ची। अच्छा माशाल्लाह। हाँ शुक्र है गोरी है, शुक्र है नाक पतली है। माशाल्लाह जब ये हुई थी माशाल्लाह 8-9 पाउंड की थी और बहुत खूबसूरत बच्ची। जैसे होते हैं हाथ इसके इतने बड़े बड़े, माशाल्लाह पैर मतलब जैसे एक नॉर्मल न्यू बॉर्न बच्ची होती है उस तरह की लगी नहीं रही थी बिल्कुल। तो सब ये कहते थे कितनी प्यारी बच्ची हुई है। तो वो भी एहसास था कि किसी ने रिश्ता तो नहीं दे दिया खाला सुनो ये मेरे बेटे के लिए रख लो। बहुत इसके हाथ पकड़ के देखती थी, कभी पैर देखती थी, कभी कुछ देखती थी। तो उस एहसास को तो कोई बयान ही नहीं कर सकता जो एक माँ के दिल में होता है कि पहली बच्ची जब आपकी गोद में आई है। और उस वक्त कितना मजा आता है, हम अपने बच्चों के पैर पे प्यार कर रहे हैं, इतना सुकून मिलता है। वो सो रहा है तो उसके पैर पे प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, कहीं हाथ चूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बस यही एहसास। अच्छा बच्चे का एसेंट ही डिफरेंट होता है।
جو ماں سونگتی ہے نا, ایون اس کے منہ کے پاس منہ بھی لے کے جاتی ہے تو اس کی جو سانس کی اسمیل آتی ہے, دیٹ ریئلی سوتھس یو. بس کر دیں, میں پھر دوبارہ نے اس کو سوچنے لگا کہ چوتھا بھی میں ہمیشہ میرے گود میں کبھی بھی کسی کا بچہ آتا ہے نا, میں آئی ٹرائی ٹو اسمیل دیٹ چائلڈ, اس کے منہ کے پاس جا کے نا اس کی سانس کو اسمیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, مگر وہ چیز نہیں آتی جو میری اولاد میں سے تھی. وہ اسمیل, وہ سکون نہیں. آئی ڈونٹ نو, ماں بننے کے بعد دوسروں کے بھی بچے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی مامتا کچھ زیادہ بھڑکتی ہے. صحیح بات. مطلب لائک میری بہن کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور اس کو دیکھ کے میری مامتا اتنی پھڑکی کہ میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا. میں نے کہا یار مجھے کریونگ ہو رہی ہے تمہارے بچے. اچھا, اب مجھے جو ہے نا, مجھے یہ ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ شاید جو میرے بچوں کے بچے ہوں گے, شاید وہ فیلنگ مجھے ان بچوں سے آئے. شاید بالکل, اور زیادہ آئے گی مجھے لگتا ہے. ہاں, کیونکہ ابھی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے نا, تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ. یس یس. ہاں جی, یہی سوال آپ سے ہے, جب پہلی دفعہ یہ سجاد جو اب اتنے ماشاءاللہ بڑے گبرو جوان ہو گئے, یہ آپ کی گود میں ہے, الحمدللہ ایک واقعی بہت ہی ڈفرینٹ سی فیلنگ ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا, اس کے بہت گھنے سے بال تھے, اور میں ڈینمارک تھی تب, اور ہمارے ساتھ جس وقت جتنے بھی تھے باقی تو ان بچوں کے اتنے بال ہوتے بھی نہیں ہوتے, اور اس کے کالے بہت زیادہ اور کافی گھنے بال, تو وہ بہت زیادہ, وہ آ کے اس کی پکچرز لیں کہ یہ کتنے پیارے بال ہیں, ان سے مجھے زیادہ. آپ کی فیملی میں اچھے تھے؟ ہاں جی, میرے. تم کیوں شرما رہے بال کیا؟ نہیں میں نہیں, اور ماشاءاللہ تھا بھی بہت صحت مند, بہت کیوٹ, بہت پیارا, ہیلدی میں بہت ہیلدی ماشاءاللہ, تقریباً 10-11 پاؤنڈ کا تھا. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ 11 سال سے پہلے تک میں بہت کیوٹ بچہ تھا. اس کے بعد نہیں, اس کے بعد ایک بہت برا وقت گزرا ٹینیج کا لڑکا, بہت ہی ایک 10 سال جو تھے نا بہت مشکل گزرے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ریکوری موڈ پہ. اچھا, اس ٹینیج میں لڑکیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, لڑکوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا مجھے آ رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی یہ کیا, کتنا اللہ تعالیٰ نے ویسے انفیئر ہے. جب یہ چھوٹا تھا کافی ماشاءاللہ صحت مند کیوٹ, تو میرے ادھر ان کی آتی ہیں, پہلے ڈراموں میں آتی تھی شناز میں, تو وہ میری ہسبینڈ کی نا کزن کی بہو ہے. اچھا, تو وہ ان کے ہسبینڈ بہت کے ہیں سیرت کے, آپ نا اس کو کیوں نہیں محسن کرواتی ہیں, آپ چھوٹا سا ہے ماڈل. میرے ہسبینڈ تب بینک میں تھے, میں خود بھی کافی زیادہ اس طرح تھا ہی نہیں کوئی نہ شوق نہ کوئی شوق. اچھا, میں نے کہا نہیں, اب میں سوچنے تھا کروا لیتی. نہیں, ابا کو شیو کرتے دیکھ کے کبھی بچپن میں دل نہیں کیا میں بھی شیو کروں اور ان کا وہ لگا. نہیں, میں بہت کیا اسے کہتے ہیں, بہت ہی ایک محتاط بچہ, شریف بچہ پیدا ہو گیا تھا. ہاں جی, میں ڈینمارک ہوں کہ میں نے آنا ہے واپس, تو میں پیکنگ کر رہی ہوں, تو میں نے اس کو صوفے پہ بٹھا دیا اور بیٹھا ہوا ہے. امی میری ڈانٹ رہی ہیں, دفعہ ہو جا, اس کو گر جائے گا. میں کہتی تھی اماں یہ نہیں گرے گا, اس نے نہیں اترنا. اور یہی 2 گھنٹے بعد آ کر میں اس کو کہتی تھی آجا میرا بیٹا نیچے چل. یہ کھلتا نہیں تھا انسان, یہ کبھی بچپن میں, ابھی بھی ایسے, اب ایسا نہیں ہے, لیکن نہیں جیسے ہوتا ہے جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ, نہیں وہ لا دے گا. بچپن میں کوئی واقعہ, کوئی چوٹ اس کو نہیں, نہ کوئی سیڑھیوں سے گرا ہے. تمہارے پھر اس کے بعد سیل ڈاؤن تھے. ابھی بھی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی ٹی وی پہ کچھ بھی لگا دو نا, میں 3-4 گھنٹے. اور جب اس کے پیپرز ہونے ہوتے تھے, بس ایک ہی کام, میں ریموٹ چھپا دیتی تھی. میں کہتی نہ اس نے اٹھنا ہے نہ اس نے ڈھونڈنا ہے. اس کو بگایا لیکن ان کو دوڑائے کریں صبح کے ٹائم جلدی اٹھے. ایکسرسائز بہت دوڑتا کام سب کرتا ہے, لیکن وہ اس طرح کہ میں کیا اٹھوں کیا ڈھونڈوں, کون کرے, کون مشقت کرے. یہ ایکٹنگ سب سے مشقت والا تھا. کیسے کر رہے ہو بیٹا, میں مارننگ شو دیکھوں نہ دیکھوں وہ ضرور دیکھتے نہیں تھا. السلام علیکم جی, اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرتی ہیں آپ, دیکھیں میں 2-2.5 گھنٹے میں تھک جاتا ہوں, لیکن وہ لگی رہتی. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے, یہ کمپلیمنٹ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے اور وہ دیکھ رہے ہیں. سب سے مشکل پارٹ ہے صبح اٹھنا, رات میں جلدی سونا. جب تک آپ رات میں جلدی نہیں سوئیں گے, کھانا کھا کے پھر جلدی سو کے, تو وہ ایک پورا پروسیس ہے جو ہر بندہ نہیں کر سکتا. بھائیما تم بتاؤ تمہارے ہاتھ میں جب یہ آئی پہلی دفعہ. میرا بڑا ڈفرینٹ ہے, اس کی پلس ڈراپ ہو گئی تھی, تو ڈاکٹر اس کو فوراً لے گئے. اب مجھے تو میرا بیبی کیسا ہے مجھے دکھائیں, تو لائے تو یہ زور زور سے رو رہی تھی. اچھا, چیخ کے رو رہی تھی. پھر میں نے گود میں لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے لے جا ایسے. یہ تھا میرا. تو تم چھوٹی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں نے کہا کتنا چیخ کے رو رہی ہے, زور زور سے رو رہی تھی.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے آپ ہی رکھ لیں. میں نے کہا میری خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ رحم کرے مجھ پہ. اچھی پیدا ہی سیم ایمی بھی بہت پیدا ہی روتی ہوئی اس کے بعد آگے بھی روتی ایک دن میں روتے روتے میں امی نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ جا کے. میں نے کہا اچھا. میں لے کے گئی, گاڑی اسٹارٹ کی باجی چپ ہو گئی. یہ گاڑی والی بچی تھی نا, اس وقت پتا چلا کہ جب بھی روئے جا کے گاڑی میں رکھو, گاڑی اسٹارٹ کر دو, خاموش سو جائے. یہ بھی اس طرح نہیں, اس کو تو جب پیدا ہوئی نا اس کو سونے کا تھا. یہ اس کو اٹھاتے تھے کہ خدا کے لیے دودھ تو اس کو پلاتے ہیں, یہ صبح سے رات ہو گئی, یہ سو رہی ہے, سوتی رہتی تھی. اس نے کبھی آج تک تنگ نہیں کیا بالکل بھی. ہاں, یہ سوتی رہتی تھی, اس کو اٹھاتے تھے, یہ بھی سوتا ہی رہتا, اور یہ بھی تو بتائیں کہ 2-3 سال کی عمر میں مجھے اکیلا سلانے کی عادت ڈال دی انہوں نے. نہیں یار, تب سے لے کے اب تک اکیلی, میں کسی کے ساتھ نہیں. اب آپ کیسے اس کا رشتہ کھاتے تھے کہ خدا کے لیے اٹھ جاؤ, اس کو فیڈر تو پینی ہے, کوئی دودھ پینا ہے, کچھ کھانا ہے. سوتی ہی رہتی تھی, سوتی بچپن سے اتنا انڈیپینڈنٹ مجھے پانا ہے کہ ہر چیز اکیلے ہے. چھوڑ کے چلے گئے نانی کیا, نانی دیکھ رہی ہے. مطلب 2-3 سال کی بچی کو انہوں نے اتنا شدید ڈسپلن کیا تمہیں, ڈسپلن. چھوٹا سا بریک تنگ کرنے والی بچی نہیں تھی نا. اچھا, ہاں. تو ان کے ابو کو جانا ہے کہیں چائے پینے, بریک پہ جا رہی ہوں میں. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ کو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ گھرانوں کے سننے کو مل رہے ہیں اور بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. سب اپنے بچوں کے بچپن کی بات کر رہے ہیں. اور میں اب یہ سوال میں نے ماں سے کیا تھا جو پچھلے سیگمنٹ میں تھا, اب میں بچوں سے بھی ایک سوال کروں گی, ٹھیک ہے نا. بچوں سے بھی ایک ماں سے سوال ہوگا, ایک بچوں سے ہوگا. اوکے, ہاں. میری امی ڈیش معاملے میں اوور پوزیسو ہیں. تم لڑکے تم سے شروع کرتے ہیں. ارے یار نہیں, یہ یہاں سے شروع ہوگا. مجھے تھا میرے پاس 1-2 ٹائم. اچھا, جب تک یہ سوچے گا. ہاں, زیادہ اوور ابو کے لیے ہیں, پوزیسو کس چیز سے؟ پوزیسو زیادہ تمہارے لیے ہیں, ابو کے لیے ہیں. سنیں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے میرے بارے میں ہی ہے. چلو تم سوچ لے بھائی, سوچ لو. تم بتا تمہاری امی اوور پوزیسو کس چیز کے بارے میں؟ ہمارے میرے اور بھائی کے بارے میں. اچھا, کیا کھا رہے ہو, دودھ پیا ہے کہ نہیں, بچپن سے ہوتا ہے نا. It is more like I think it's in every matter. ہاں, کھانا نہیں کھایا تو she'll make sure کہ آپ نے you are well fed, آپ نے کھانا کھایا. اگر ہمیں بھوک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو ان کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لو, پلیز کچھ کھا لو, پلیز کچھ کھا لو. یہ چلتا ہے امی نہیں کھانا. تمہارے کھانے کے معاملے میں all over. باہر گئے ہیں, کب آ رہے ہو, فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, کب آ رہے ہو, کرفیو ٹائم سے 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا جی, you know things like that. 12 بجے کے بعد فون کرنا شروع. تو وہ کیا کہتے ہیں, آئی تھنک شیز, پہلے بہت زیادہ تھا, لیکن ہم نے جب سے ہم ذرا بڑے ہوئے ہیں, جب آپ کی سوشل لائف بھی آپ کی بڑھتی ہے, آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی تھنک ان کی وہ پوزیسونیس ذرا سی اوور پوزیسونیس نہیں ہے, اب کنٹرولڈ ہے. لیکن یس وین یو آر ایٹ ہوم, کھانا نہیں کھایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, تو وہ فکر ان کو رہتی ہے, زیادہ رہتی ہے. ابھی بھی صبح سے 2 دفعہ پوچھ رہی, بیٹا ناشتہ کر رہے ہو نا, ناشتہ کچھ کھا کے چلی جاؤ. یہ تو عادت ہو جاتی ہے ہمیں اپنی اماں کی یہ والی بات سننے کے لیے. I think I love it, I enjoy it because when you're not in the city اور آپ جب دوسرے شہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں, سو اس ٹائم پہ بہت زیادہ آپ ریئلائز کرتے ہیں جو آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا نا کھانا, اینڈ جب آپ کو ایکچولی بھوک لگ رہی ہوتی ہے, آپ کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا, تو آپ کے ڈیلیز جب آ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹائم ایک اس طرح کا ہوتا ہے, یار امی چاہیے. اور میں اگر بیمار ہو جاؤں تو آپ امی کہیں پہ بھی ہوں, I am in a different city, if she is working on shoot, وہ پھر مجھے چاہیے ہی چاہیے, because I believe nobody can actually take care of me like she does. She would actually sit by my bedside all night, all day, کہ بس یہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ آتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, تو میں جلدی ٹھیک ہو جاتی. ابھی بیچ میں باجی 4 دن بیمار ہوئی تھی. I like this بات چیت. 4 دن بیمار ہوئی تھی, میں 4 دن سوئی نہیں ہوں. So I think I like that. I feel very royal. اور اس کے بعد میں نے امی کو کہنا شروع کر دیا تھا, امی you are my slave. مجھے یہ چاہیے, امی you are my slave. جو تم نے کہا یہ ہیں مائیں, بچوں کی سلیو ہیں, صحیح بات, ہم ہیں بڑھتے دم تک رہتی ہیں. لیکن میں اس کو انجوائے کر رہی تھی, میں کہ میرے اندر کوئی رائل بلڈ ہے مما, you know you are my slave, میرا یہ بھی کام کریں آپ, یہ بھی تو میں اس طرح سے ہوگی تھی. اب مجھے مارننگ شو پہ آنا ہوتا ہے, اور کبھی میرے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو 4:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے آدھی رات کو. سنیں, وہ 4:30 بجے اٹھا دیں گی,
मुझे वैसे ही 6 बजे उठना है, 1.5 घंटे पहले क्यों उठा तो अब करना पड़ता है, पढ़ना है अगर तुझे तो करना। अलार्म भी तो लगा सकते हैं ना, अलार्म से नहीं उठ के, और मैसेज करते हैं कि पानी फेंक दीजिएगा अगर हम ना उठे तो। हमारे क्या कसूर है, हम 4:30 बजे उठ रहे हैं। तुम बताओ भाई, अपनी अम्मा के ओवर पॉजेसिव किस चीज़ के लिए ज़्यादा है? मुझे लगता है एक तो घर पे आने जाने की टाइमिंग जो होते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई जल्दी जाओ ताकि जल्दी वापस आओ। अभी तो तुम निकली नहीं, जाओगी कब, आओगी कब? हाँ, मैंने कहा वहाँ पे काम स्टार्ट से कोई दोस्तों में जाना हो तो आपको पता है कराची में क्या हो रहा होता है, 9-10 बजे से पहले कोई चीज़ शुरू होती है, कहती है 7 बजे चले आओ। 7 बजे जाके क्या करूँ जब टाइमिंग है 10-11 बजे जल्दी वापस आओ। अब ये कहती है मैं पार्टियां देर मतलब कोई तकलीफ 10 बजे बात हो गई, कोई दोस्तों की गैदरिंग हो गई, अब मैं कितना उनको इन्फ्लुएंस करूँ कि यार 10-9 बजे आ जाओ। कहते 9 तो बजे भी तो हम घर में अपने काम कर रहे हैं, 10-11 बजे से पहले कोई आते ही नहीं है। आपकी सोशल लाइफ 10 बजे से पहले शुरू ही नहीं हो सकती। आप काम कर रहे होते हैं, लोग घर में खाना खा के फिर निकलते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। समझा करें जी, खाने मुझे 1-2 साल हुए ना। सॉरी क्या? खाने पे चीज वेरी पॉजेसिव। अच्छा, क्योंकि घर में जो अक्सर सालन टाइप चीजें बनती है मैं नहीं खाती। अच्छा, तो वही मेरे पीछे पड़ी रहती है, क्या खाओगी क्या खाओगी। हाँ, बता दो सुबह ये सवाल। चिकन, इन्होंने चिकन पकड़ी हुई है, चिकन के अंदर डालती रहती हैं सब्जियाँ, तो ये कभी एक सब्जी डाल दी, फिर उसको ऐसे से घुमा दिया, 5 मिनट में बन गया, फिर ये रख दिया। ये कभी ये बनाती है, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया है, मैंने कहा चिकन काटना है और काली मिर्च नमक, ये मेरा सिंपल खाना। हाँ, डाइट की वजह से। हाँ, मैं वो ये सालन टाइप चीज़ें, फिर जब ये चिकन वगैरह नहीं होती तो फिर मैं जो है सालन में से ये मुझे कहती है टिंडे खा लूँ निकाल के या अरवी तुरई खा लो निकाल के, और दही रख देती है, बस। इतनी सिंपल लाइफ है मेरी और कोई नखरा नहीं, कोई बस जो भी सब्जी होती है वो मैं निकाल के कहती है भाई ये खा लो, ये आज। तुम बताओ भाई अपनी अम्मी के बारे में। मुझे जो एक चीज़ याद आई है कि अब कुछ सालों से रूटीन कुछ ऐसी है कि मैं फजर से पहले नहीं सो पाता। अच्छा। 5 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आती। अब देखने में कितनी ये स्वीट है और है भी लेकिन फजर के वक्त वो मेरी वालदा जो है वो किसी मिलिट्री कमांडर मेजर से कम नहीं है। अब ये नमाज पढ़ने बाहर आ रही होती है और मैं ऊपर जा रहा होता हूँ सोने उस टाइम। अब इनका अलार्म जब बजता है तो मैं डर रहा होता हूँ कि या अल्लाह मैं किसी तरह ऊपर चला जाऊँ और ये मुझे देख ना ले। तो आप उससे बजने से पहले चले जाएगा। ये तो इतनी नहीं सुस्त हो ना, यही तो बात है, सारा मसला ही है। फिर वो पकड़ती है चलो नमाज पढ़ो। नहीं, नमाज तो पढ़ते हैं, हो गया, लेकिन उनको कि क्यों उठे हुए हो, सोते क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने दिन को दिन और रात को रात बनाया, क्यों आपने इसको कर दिया? खाने का कोई मसला नहीं, माशाल्लाह कश्मीरी है। हाँ माशाल्लाह, वो तो खाने के मैं तो 1-1 दर्जन अंडे और 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाने में बच्चे बच्चियां माशाल्लाह सही है, शौक वाले हैं। नींद जो है वो इनको है कि किसी तरह मेरा बेटा रातों को सोना शुरू करे। और मेरे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने बेटी को कहा कि इसको 5,000 चाहिए जो इसकी रूटीन ठीक है। 5,000 का ऑफर थी मेरी बच्चियों को, जो छोटी है ना उसको मैंने कहा फातिमा उत्तर 5,000 की इसकी रूटीन। मेरी अम्मी कह रही है इनके सोने का सर्कल ठीक नहीं है, दिन में सो जाते हैं। दिन में फिर मैं कहती हूँ सो जाओ वरना आंखों के नीचे हल्के तबीयत खराब होगी, फिर तो मेरी काम भी नहीं होता ना, काम भी नहीं, और वो मेरी मोहब्बत होती है कि नहीं बस सो जाओ। फिर ये कोशिश होती है खाना खाए टाइम से उठ के पूरे। सुनिए मैं आपको बताऊं क्या करें आप, इनका रात को मोबाइल छीन लिया करें, कोई फर्क, टीवी भी अलाउ नहीं है, आईपैड भी नहीं। मेरे ख्याल में अब हम माँ बाप के लिए ना जो बाजार मार्केट ये वो है ना, वो भी शाम को 5-6 बजे खुलनी चाहिए और सुबह 5-6 बजे बंद होनी चाहिए। हाँ नहीं सही बात है, ताकि हमारे बच्चे हमारे सारे काम कर बहुत 9-10 बजे तक लोग शॉपिंग सेंटर में घूमते रहते हैं। सही कह रही है, 6 बजे बंद हो जाना चाहिए जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है। नहीं वो उल्टा कह रही है, वो दूसरा कह रही है शाम को 5-6 बजे खुले और पूरी सारी मार्केट सुबह 5-6 बजे यूटिलाइज कर सके बच्चे, हम माँ बाप की काम तो करें। पहले मैं भी यही अप्रिशिएट करने लगी थी, लेकिन मैं डर गई। बहुत एडवांस सोच है आपकी। तुम क्या भाई तुम बताओ फ़हीमा के लिए किस? अम्मा वैसे तो बहुत काम है, लेकिन उनको बहुत गुस्सा आता है जब मैं उनके कपड़े चीजें लेके ना चुपके से ले जाती हूं। मेरी चीजें गायब होती हैं थोड़ी ये और करो जल्दी शादी। मेरे अलमारी में आती है और फिर ले जाती है, फिर मैं आके कहती हूँ मेरी चीजें क्यों ली आपने, तो फिर हमारी उस बात पे बहुत लड़ाई है। इनकी चीजें मैं ले लेती हूँ और अपनी इनको मैंने पहली माँ बेटी देखी जो चीज़ों पे लड़ी, बहनें लड़ती थी ना कि मेरे कपड़े क्यों पहने, मेरी जूती क्यों ली। और पैसे मुझे कहते तुम दोनों सहेलियाँ हो, मैंने कहा हम दोनों सहेलियाँ हैं। और फिर उनके सामने चल रहा होता वो मुझे देख रहे होते कि मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूँ। अपनी बेटियाँ ऐसा करती हैं
میری والی تو آتی ہے کبٹ کو اماں میں لے کے جا رہا ہوں. ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں نا بیٹی جب سارے جوڑا جو آپ نے پہنا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے سائز بھی سیم ہے وہ جوتوں کا بھی سائز سیم ہے, میک اپ بھی غائب ہوتا ہے, جولری بھی غائب ہوتی ہے, سب میں کہتی ہوں وہ میری چیز کا ہے انم نے لی ہوگی, وہ میرا گلاس کا ہے انم نے لیا ہوگا. لیکن ایک چیز ہے when your daughter wears your clothes یا آپ کی کوئی چیز پہنتی ہے پھر آپ ان کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو don't you feel nice? I feel proud ہے نا بہت بہت اچھا. لیکن اگر وہ واپسی میں صحیح جگہ پہ رکھے نا اگر وہ وہیں پھینک کے چلی جائے نہیں صحیح سلامت سواری پیدا نہیں ہو صحیح سلامت تو وہ پھر اس وقت غصہ ہوتا ہے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی. دیکھیں ایک دفعہ لے لی نا بس ہماری اب آپ ہم سے مانگ لیں جب آپ کو چاہیے. ہاں انم کا بھی یہ جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے نا ماما یہ تو میں ہی لے رہی ہوں. ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں میں نے اتنی بار پہنا ہے آپ تو پہنتی ہی نہیں ہے آپ کیوں چاہیے آپ کیوں چاہیے. اس میں باجی مجھ سے ادھار مانگتی ہے اماں میں آپ کو گھر جا کے دے دوں گا مجال ہے جو وہ ٹائم کبھی واپس آئے. اب میں سوال اماں سے کر رہی ہوں, ہوتا ہے نا کبھی بچوں کی عادت شاید ابا پہ چلی جاتی ہے, شاید پھپھو پہ چلی جاتی ہے, کسی اور پہ چلی جاتی ہے, تو آپ مائیں کبھی یہ دعا کہ کاش میرے بچے کی یہ عادت ڈیش عادت مجھ پہ جاتی. کون سی عادت ہے جو آپ کہتی ہیں کاش تمہاری یہ عادت مجھ پہ جاتی؟ I want her to be strong. اچھا like you? As I am. ہاں I have been through a lot in life. Yes. And I stood. مطلب ہر ٹھوکر نے اور strong کیا ہے. So you want her like I want her to be strong like yes. ہاں آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انم کی وہ عادت جو آپ کے اوپر جانی چاہیے تھی وہ آپ کی ایک اسٹرانگ عادت کوئی اچھی انم بات تو مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ہاں یہ تو میرا انم کی ساری عادتیں آپ پھر بھی کوئی ایسی عادت جو آپ کو لگتا ہے کاش یہ مجھ پہ جاتی, ابا پہ چلی گئی, پھپھو پہ چلی گئی, کوئی ایسی اب تو یہ اچھے کھانا پکاتی ہیں, سلیقہ شعر ہیں, کوئی بھی ایسی ہو سکتی ہے. نہیں انم کو ماشاءاللہ کھانا بھی پکا لیتی ہے سب کچھ. کوئی سوال میں کوئی ایسی عادت اماں بیٹی سے سیکھیں گی کوئی ایسی عادت ماشاءاللہ یہ خود اتنی اسٹرانگ اتنی سب اس کی عادتیں اتنی اچھی ہیں کہ میں تو آپ الٹا کر دیتے ہیں سوال. آپ یہ کہتے ہیں کون سی عادت میری ڈیش عادت انم پہ جانی چاہیے, اب چلیں الٹا کر دیتے ہیں. کون سی آپ کی عادت میرے پہ جانی چاہیے تھی؟ نہیں اب تو میں الٹا کر رہی ہوں نا, وہ تم سے بہت انسپائرڈ ہے اپنی بیٹی سے ماشاءاللہ. یعنی میری کون سی ایسی تمہاری کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ ماشاءاللہ انم جاتی ہے باہر ملکوں میں سفر کرتی ہے اکیلے, لیکن میں اپنے کراچی میں اکیلے نہیں نکل سکتی. مطلب اس کا کانفیڈنس میں ہاں مطلب بہت کانفیڈنس بہت مضبوط کیریکٹر کی, مطلب بہت اچھی. تو یہ بہت سی عادتیں میں اس کو دیکھتی ہوں, مطلب وہ کرتی ہوں کہ کاش یہ مجھ میں ہوتی ہیں ساری عادتیں. میں اکیلے کراچی میں بھی نہیں جا سکتی جب تک کوئی میرے ساتھ کوئی بچہ ہے, کوئی لڑکی ہو یا کوئی بیٹی ہو میرے ساتھ یا میرے شوہر ہو, میں اکیلے آتی ہوں. اور ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں اکیلے سفر کرتی ہوں. آپ کی یہ بات اچھی ہے, اس پہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اس کی پرورش ایسی کی کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے. اچھا دونوں جو چھوٹی ہیں ان کو نہیں ہے, وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے اس جگہ, وہ نہیں ہے ایسی دونوں. مجھے انہوں نے ایسا کیا ہے ماشاءاللہ یہ اتنی پہلی والی کو کر دیا, پہلی والی, باقی ساری جو ہے نا بس وہ بچپن سے الگ کھلاتی رہی ہے نا, ایسی کانفیڈنس تھا. یہ تم یہ ٹپ دیکھو کیا بعد میں تمہارے بعد دوسرے بچے ہو گئے ہوں گے, ان میں لگ گئی ہیں, تمہیں الگ سلا دیا. تم نے کہا نا بچپن سے, تم یہ دیکھو میں نے بھی 2.5 سال میں اپنے بچے کو الگ سے بندہ کانفیڈنٹ ماشاءاللہ بہت ہے ماشاءاللہ اس میں. اس کا مطلب یہ اچھا آئیڈیا الگ سلانے والا. اوورکم یور فیئرز, کسی چیز سے گھبراتی نہیں ہے, ڈرتی نہیں ہے, مضبوط بالکل. جب باہر نکلتی ہے تو ایسی نہیں کوئی شرمیلی لے جا رہی ہے, کچھ اس طرح کی نہیں. اور ہونا بھی چاہیے, لڑکیوں کو اس طرح ہونا بھی چاہیے. جب لڑکی باہر نکلتی ہے تو اسے ایسا مضبوط ہونا چاہیے. لگتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. ہاں میں اس طرح کے, میری نیچر ایسی نہیں ہے. میں اکیلے بالکل باہر اکیلی نکل ہی نہیں سکتی جب تک میرے ساتھ کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی لڑکی ہو, کوئی ہسبینڈ ہو, یا یہ میرے ساتھ انم ہو, یا کوئی بیٹی ہو, تو وہ آپ مجھے اکیلا. ہاں اچھا اب یہ سوال میرا آپ سے کہ آپ کاش میری عادت, میری ڈیش عادت اس کے اندر ہوتی. میں جیسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بہت زیادہ فاسٹ ہوں, ایکٹیو ہے, بس مجھے ہوتا ہے میں یہ کام کرنا ہے تو میں بس فٹافٹ کروں, ختم کروں اس کو, کیا لٹکائے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے, یہ ابا پہ گئے. جی بالکل صحیح ہے, تبھی تو کہہ رہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کیسے شو, ورنہ ہم تو کام ہی یہی ہمارا. آپ تو 9 to 5 جاب کرتے ہو, ہم تو 2 بجے فری. یہ بالکل اپنے, ہاں بالکل اپنے. اوکے. اور جب میں سمجھا رہی ہوتی ہوں تو وہ میں ایک کو نہیں 2 کو, وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا
کہ یہ تو سنتے नुए तू कान कर, तो मैं दोनों को डांट इसको रही होती हूँ, लेकिन होता है कि अब आप बताओ इनको रही होती है ये कि एक सुन रहा है तो जिसको कह रही हूँ वो तो सुन रहा है, बल्कि दूसरा भी सुने. तो उस दूसरे में कोई चेंजेस आई सुनते सुनते? ये बड़ा हो गया? नहीं आई. अब मैंने बाकी का सारा फोकस इधर कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा होगा. अच्छा, अक्सर मतलब मेरा और अब्बू का ये कि हमें 3 लोग संभालते हैं, ये और जो 2 छोटी बहनें हैं मेरी. अच्छा. तो ये अक्सर कोई भी बात बता रहे हो ना तो हम दोनों सुन रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं सुन रहे होते, हम नहीं सुन रहे होते क्या सौदा लाना है. अक्सर ये बताती हैं अच्छा ये लेकर आना है अब्बू को या मुझे. हम फिर वहाँ पहुँच कर कॉल करते हैं कि क्या लेकर आना है. क्या बताया था? कुछ बताया था. मैंने डेनमार्क जाना है तो मैं कहती हूँ परसों की मेरी फ्लाइट है. सब हो गया, सब मुझे पता है. मंसूर ने नहीं सुना, मेरे हस्बैंड का नाम सजाद ने भी नहीं सुना. परसों जब रात एक दिन पहले मंसूर कहेंगे आप परसों जा रही हैं, आप सुबह जा रही है. एक हफ्ता आगे कर लिया. मैं मंसूर अब मैं जा रही हूँ, फ्लाइट है. अच्छा बताया था मैंने? जी बताया था मैंने. अच्छा पता नहीं लगा मुझे नहीं. अच्छा बताया, मैं कैसे बताऊँ, झंझोड़ के बताऊँ, कैसे बताऊँ? आप एक घर में ना व्हाइट बोर्ड खरीदो, उसमें लिख दिया पड़ेगा ही नहीं. कहेंगे कौन देखे, आप कहेंगे कौन देखे, वो भी कौन देखे. करे हमारे तो ये और इतना भी नहीं होना चाहिए भाई. नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पे. मैं ये कह रही हूँ आने वाली ना रोए, वो इसको कम तो मुझे ज्यादा गुस्सा हो. और वो अगर वो भी जैसी आगे फिर क्या होगा? नहीं वो फिर अल्लाह ताला जोड़े बनाता है ना. मेरे वाले को भी ऐसी मिल सकती है. वो बैलेंस किया. Oh my God, this is so funny. अच्छा फहीमा तुम क्या सोचती हो कि डैश आदत काश? मुझे लगता है शॉर्ट टेम्पर्ड हस्बैंड भी हैं तो ये भी है, ये है भी हस्बैंड कूल माइंडेड हो. मैं कूल माइंडेड हूँ. मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए. तो मैं पंपिंग कर रही हूँ, ब्रेन वॉशिंग कर रही हूँ कि अनम ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे जैसी बनो, कूल होना चाहिए. कूल टेम्परामेंट अच्छा होता है, अच्छा ही होता है मतलब लाइफ में. आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा होता है हर फील्ड में. ससुराल में है या आप काम पे हैं, हर जगह आपकी खुद की सेहत के लिए सेहत के लिए अच्छा है. ओके एक बार फिर ब्रेक आ, इतनी सी बातें होती हैं, हमारी ब्रेक आ जाती है. ये क्या कमाल है. चलें जाएं आप. अब क्या नाश्ता अंडा खुद ही बनाएंगे ना? आप लोग तो इधर हैं कराची में. मेरे आज लग रहा है मेरे व्यूअर वही हैं आपके हस्बैंड. बिल्कुल बैठे हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज बहुत सारी मज़े की गुफ्तगू जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो मिज़ा तो ज़रूरी है. सुबह ज़रा आपको अच्छी बातें दिखाएं, सुनाएं ताकि पूरा दिन अच्छा गुजरे. तो आज हम मुख्तलिफ सवालात करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से भी होते हैं जो आपकी फैमिली के यादगार बन जाते हैं. कभी अम्मी ने या अब्बा ने ये ब्लंडर किया होता है, कभी बच्चों से हुआ होता है और वो फिर अक्सर रिपीट होता है पूरे ख़ानदान में ना. कि बचपन का किस्सा, मेरी अम्मी ने, छोटी थी मैं तो मैंने पान खा लिया और वो रिपीट करती रही सारी ज़िंदगी. मेरी पहली बच्ची थी बस मैं 10 महीने की, और मैंने पान खा लिया और पान खाने के बाद मेरी अम्मी मुझे शीशे में लेके गई, कहेंगी ये कौन है? तो मैंने कहा कार्टून. ये अम्मी ने मुझे पता नहीं कोई 55 बार तो सुनाया होगा. तो वो 55 बार सुनाए हुए किस्से वो याद रह जाते हैं. तब हमें गैस ये करना है कि आप लोगों को याद रहे हैं कि नहीं. तो आप लोगों के बचपन के यादगार किस्से जो हैं वो हमने पूछे हैं आप लोगों से. पहले से ही क्लू ले लिए थे और हम क्लू देंगे आपको ऑन स्क्रीन. उससे आपको पहचानना है कि ये कौन से वाले किस्से का जिक्र हो रहा है. तो किस्से भी तो बेशुमार होते हैं ना माशाल्लाह. हाँ अम्मी रिपीट करती हैं कोई चीज़ें. कुछ तुम जब छोटी थी तो तुम ऐसे करती थी या तुम कभी कभी. हाँ तो मैं अनम तुम्हें सुनने को मिलता है कुछ ऐसा? छोटी थी तो आलू गोश्त के साथ दही खाती थी. यानी उस वक्त सालन खाती थी, अपनी खाती. तुम्हें सुनने को मिलता है? भाग जाती थी. तुम भाग जाती थी? हाँ अगर कहीं अटैची पैक करके मैं जा रही हूँ घर छोड़ के. लीश से बांध के रखते थे क्योंकि मैं भाग जाती थी. ओह जो आजकल अंग्रेजों के पास हाथ में यहाँ होती थी और इसको मैं खोल लेती थी और ये खोल लेती थी छोटी सी बेबी. ओह अच्छा. बंक बेड होता है, उसके साथ स्टडिंग टेबल होता है. दोनों बेटी और बेटे ने वहाँ पे कैंडल्स रख के पता नहीं क्या कर रहे थे और वो वहीं जलता छोड़कर आ गए विदाउट एनी प्लेट्स. ठीक है, कोई रात को 11 साढ़े 11 बजे वो मेरी काम वाली बेचारी भागती हुई आई है. बाजी बाजी बच्चियां दे दरवाजे थलियो धुआं निकल रहा है. ओए अल्लाह. वो मैं भाग के गई हूँ जब कमरे में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था. खिड़कियाँ खोली, ये खोला, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक अंदाजा होता है ना खिड़की क्या गलती हो. तो वो खिड़की खोल के उसके बाद जब सारा धुआं निकला, पंखा चला तो देखा कि वो टेबल जल रहा है.
یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا اگر ابھی بھی کوئی اس طرح کے ہم کر دیں تو ہوتا ہے ہاں جی بچپن سے ہی ایسے جی بچپن یہ تو کارنامہ آپ نے بچپن میں کیا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کیا یہی اس طرح ہی کے قصے سنیں گے ہم, لیکن دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. ہم اسکرین پہ کچھ دکھائیں گے, اس سے یادیں تازہ ہوں گی اس چیز کو دیکھ کے. دکھائیں بھائی ریموٹ کا قصہ ہے جو ماشاءاللہ آپ کے اوپر بیتا ہے, آپ کو یاد ہے؟ ہاں ان پہ فلمایا گیا ہے. جی مجھے آپ کو یاد ہے ریموٹ کا قصہ کیا قصہ؟ میں سوئی بھی تھی, اچھا 12-1 کا ٹائم ہوگا. ہاں تو یہ اور اس کی چھوٹی بہن ہاجرہ دونوں میں خوب اچھی لڑائی ہو رہی, آوازیں آ رہی. میں سوئی بھی, میں اٹھ کے باہر آئی اور میں نے دونوں کو خوب ڈانٹا. نہیں مارتی نہیں تھی مگر ڈانٹا میں نے, اچھا ڈانٹا. اب جناب یہ بھی پیر پٹکتا ہوا اوپر چلا گیا, ہاجرہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. اب کوئی 1 بجے کے قریب میں بھی اٹھی ہوئی تھی, یہ نیچے آیا تو اس نے کہا ماں مجھے معاف کر دے. یہ معافی کا اس کو ہوتا تھا بہت, اس معاملے میں ایموشنل تھا کہ فوراً ہوتا تھا کہ نہیں ماں بڑی جلدی معافی مانگ. نہیں اس کے دماغ میں تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہاں کہ کچھ ہو جائے مجھے یا ماں کو تو پھر کیا میں معافی نہ مانگوں. تو یہ اس کو بہت ہوتا تھا. اب جناب اس نے, میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے میں سو رہی ہوں, ہاں کوئی بات نہیں جاؤ. وہ تو ٹھیک ہو گیا. پھر 3:30 بجے رات کو اس نے پھر مجھے اٹھایا. میں نے کہا کیا؟ وہ ہاجرہ ذرا معافی ٹائم سے مانگتی تھی, اتنی جلدی میں. اس نے اس کو 2 گھنٹے لگا کے کہ ہاجرہ سوچو اگر آپ کو کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ اور پھر آپ جہنم میں جاؤ گی تو معافی مانگو. بھائی اس نے 3:30 مجھے اٹھایا, ماں ہاجرہ نے معافی مانگی. مجھے اور غصہ چڑھا. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے یار, کہ 3:30 بجے معافی, دن صبح مانگ لیتی ہوں ماں پلیز اس کو معاف کر دیں. اور وہ معافی مانگنے والی غصے میں کھڑی ہے, سوری. اس کو بھی اٹھایا اور مجھے بھی اٹھایا, معافی مانگ کے سوئے, ماں سے معافی مانگ کے سوئے. یہ اس کا بڑا قصہ تھا. او مائی گاڈ. دکھاؤ بھائی آپ کس کا دکھا رہے ہو قصہ؟ فہیمہ یہ تمہیں یاد ہے کچھ سلائم والی چیز ہے کچھ؟ یہ کیا تھا اسد, مجھے نظر آیا اسد کے بالوں میں سلائم لگا. ماں بیٹا اچھا, اس کے بالوں میں سلائم لگا ہوا اور انم اس کے بال کاٹنے لگی ہیں. ان کی کزن بھی ساتھ تھی. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کا آپریشن چل رہا تھا واش روم میں, 10-12 بچے ہم لگے ہوئے تھے, ہم کیا کریں بڑوں کو نہ پتہ چلا. اور تھینک گاڈ میں پہنچ گئی ورنہ اسد گنجا ہو چکا ہوتا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرو, نکل جائے گا. آ جاؤ نکالتے ہیں. شکر ہے اب یہ اسد بچ گیا بیچارہ. اور اسد ایسا تھا مما ہیلپ میری ہیلپ, اس کی آنکھوں سے آنسو یہ ہیلپ. میں نے کہا اسد آ جاؤ, بال نہیں کٹیں گے میں نکال لوں گی. میں نے ایک دفعہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے نا بلاج, اس کے بالوں میں سلائم پھنس گیا. اب میں کیا کروں یار, کہتے اس کے بال لمبے لمبے, میں نے اتنی مشکل سے بڑے کیے, میں کیسے کاٹوں. پھر میں گوگل اما پہ گئی, یوٹیوب سے وہاں ویڈیو نکالی کہ سلائم پھنس جائے تو کیا ہوتا ہے, کنڈیشنر لگائے, یہ لگائے, بہت سارا کنڈیشنر لگانا ہوتا ہے. تو ساری اماؤں کو بتا رہی ہوں یہ بہت سارا کنڈیشنر نکلتا. نہیں آئل سے اور زیادہ کنڈیشنر لگانے کے بعد اسی کنڈیشنر میں اس کی کوم کر کے اسی وقت نکالیں. اور پھر تو یہ گوگل اما سے میں نے مشورہ لیا تھا. ہاں جی دکھائیں اگلا قصہ. یہ کس کا ہے؟ میرے ساتھ بڑے انسیڈنٹس ہیں میرے ساتھ. یہ ہے نا, آپ کو یاد ہے کیا قصہ تھا؟ آپ اکیلے چھوڑ کے گئی تھی اس کو؟ نہیں, یہ اصل میں میرے خالوں کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اس میں چلی گئی. اچھا. اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میں نے دروازہ میں لیبر نے کھولا تو اس نے باہر سے باہر ہی اس نے کہا کہ انم کہیں کھو گئی ہے. ہاں گھر میں نہیں ہے, وہ کہیں کھو گئی. تو میں گھر کے اندر گھسی بھی نہیں, میں الٹے پیروں جو میں گلیوں میں نے بھاگنا شروع کر دیا پاگلوں کی طرح. میرا حال میں 4-5 سال کی تھی. تو میں ادھر ڈھونڈ رہی, ادھر گلی میں جا رہی ہوں, پوچھ رہی ہوں, اس سے پوچھ رہی ہوں کہ کسی بچی کو فراق پہنے ہوئے دیکھا. ادھر میری میاں اسکوٹر لے کے نکل گئے کہنے میں کہ وہ گلیوں میں ادھر ادھر دیکھوں گا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, میں ڈھونڈ رہی ہوں. تھک ہار کے کہیں نہیں ملی, وہ بھی آ گئے, میں بھی آ گئی واپس. اور پھر اس کے بعد وہ تنویر نے کہا اعلان کرا دیتے ہیں وہاں پر مسجد میں اعلان بھی کرا دیا. اس کے بعد تھک ہار کے جب گھر کے اندر گئے, میں اپنے روم کی طرف گئی ہوں تو دیکھا یہ سو رہی تھی, یہ بے خبر سو رہی تھی بالکل. آپ کے دیور نے آپ کو کیوں خوار کیا اتنا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے گھر میں دیکھا نہیں, اس نے پتہ نہیں اس نے گھر میں دیکھا یا اس کو کیا مغالطہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, کیا ریکارڈ ہے مطلب اکیلے رہنے کا. بالکل اپنے روم میں گھر میں. ہاں میں نے کہا یہ تو جان میں جانا ہی. پھر وہ میں نے کہا یہ تو یہاں سو رہی ہے, کیسے غلط فہمی ہو گئی, میں جان نکل گئی بالکل. میں نے کہا بھائی جن کے بچے کھو جاتے ہیں ان کے کیا وہ تکلیف میں نے محسوس کری کہ وہ بچے کھو جاتے ہیں تو کس حالت میں وہ جیتے ہوں. ابھی بھی آپ سوچتی ہیں وہ کھونا غلط ہے صحیح تھا؟
नहीं खोई नहीं थी, वो घर के अंदर ही अपने सो रही थी आराम से। जान में जान आई कि ये सो रही है, चलो घर के अंदर। अच्छा मजे का। अब आप लोग हंसते होंगे ना ये जब किस्से सुनाते होंगे खानदान में कि देखो। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, पैसों का किस्सा याद है आपको? याद बता दो। चलिए, मैं बहुत छोटी थी, बता दें आप। खैर बता। अच्छा, ये इजाजत भी लेनी पड़ती है कि सैटरडे था। हाँ। ऑफिस से पैसे जो थे वो मैं घर ले आई। मैंने कहा कि बैंक में तो नहीं जो भी जमा करा सकते रात को, वो लाके मैंने अपने बेड के साइड ड्रॉअर में रख दिए। इट वाज लाइक 35,000। ओके। अब मैं वहाँ रख के भूल गई। हाँ। वो 3-4 दिन के बाद मैनेजर आया, मुझे कहता है मैम वो पैसे जो थे वो इतने का शॉर्ट पड़े। मैंने कहा हाँ वो तो मेरे पास पड़े हुए। मैंने ड्रॉअर खोला, उसमें पैसे कहाँ? पैसे कहाँ से गए? पैसे कहाँ गए? अब घर में चौकीदारियाँ, उसके बच्चे यहाँ काम वाली। अब वो उनसे पूछ रही हूँ नहीं, उससे पूछ रही हूँ नहीं, इनको बुला के पूछा नहीं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा ये रोजाना की चॉकलेटें और बिस्कुट और ये सारे मोहल्ले के बच्चों को बुला के नीचे पार्टियां किस बात की हो रही हैं? लिटरली एक वो नहीं तो शहाना, तुम भी लो, वो 10-10 रुपए की डेरी मिल्क तुम्हारे नाम। तुम्हारे लिए ये आई टेल यू दैट आई थिंक ये जो मनी हाइस्ट थी, ये दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। ले जाओ। आप अपने आप को देखते ना, आप कितने जेनरस हो सकते हैं। आई वाज टू जेनरस। आई स्टिल रिमेंबर चॉकलेट्स भी आ रही हैं। वो गली के अंदर जाते हुए बच्चों तक को पता होता था कि यहाँ पे जो है ना कुछ 2-3 दिन इस तरह के थे कि पैसे मिल रहे हैं यहाँ से, पैसे मिल रहे हैं, और उससे दोस्ती करते हैं। So that was that and जब मैंने शोर मचाया तो इन्होंने जहाँ पैसे रखे हुए थे वहाँ से पता नहीं इन्होंने क्या कर करा के ला के पीछे गार्डन के अंदर कमरे के पीछे छुपा। ओहो फुल मनी हाइस्ट। बाकी तो पूरी कहानी। अब वो चौकीदार की बेटी को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे तुम सच सच बताओ। मैंने चौकीदार को कहा, मैंने कहा लगा इसको तो। कहती नहीं मारना नहीं, मैं बताती हूँ, कमरे के पीछे पड़े हैं। अच्छा, वो तुम्हारी पार्टनर थी? मैंने चोरी नहीं की थी, क्राइम पार्टनर। मैंने चोरी नहीं की थी, वो बस अब 5-6 साल के बच्चे को क्या पता होगा चोरी क्या है, बस वो पैसे थे, यूज कर लिए मैंने। मैंने बड़ा अपने अब्बा के ना, मेरे अब्बू इसी तरह जैसे ऑफिस जाते थे, जो छुट्टा खुला बच्चे 5 रुपए 2 रुपए हमारे ज़माने में तो बहुत होते थे भाई। हाँ, कोई कोल्ड ड्रिंक की आ जाएगी, मिनी बॉटल ही आ जाएगी। तो वो जैसे ही उनके ऑफिस निकलते ही, जिस दिन अगर मेरी छुट्टी है, मैंने कहा सबसे पहले जाके जैसे कचरा चुनने वाले नहीं होते, उसमें कार्ड्स पड़े हैं, उसमें अब्बू की चीज़ें पड़ी हैं, और कहीं 2 रुपए का नोट, कहीं 5 रुपए का नोट मिल जाता था। मैं कचरा चुनने वाली बनती थी उनकी अलमारी में जाके, और ठक ठक ठक। और मेरी ऐसी यही एज होगी शायद छोटी, लेकिन मुझे याद है उससे जो खरीदने में मज़ा आता था वो जो लूट का माल था। अब जितना इसने एंजॉय किया उनको कोई मलाल भी नहीं होगा। जब अभी कुछ अर्सा पहले ये जिक्र भी इन्होंने इस किस्से का किया, मैंने सोचा था इनको याद नहीं होगा, और मैंने ज़िंदगी में कहीं जिक्र नहीं किया। तो कहीं ऐसी बैठ के बात हो रही थी, तो एकदम से जब ये किस्सा आया ना, मैं यूँ हो गई। फिर मैंने कहा कि नहीं, आई एंजॉयड दैट टाइम, आई वांट टू ओन दैट टाइम। सो नाउ आई लाइक ओन इट कि यार। अच्छा, और अम्माओं की परवरिश के भी ना तरीक़ेकार अलग होते हैं। अब चॉकलेट आई हैं, मतलब बाहर से आई हैं, और सबके हिस्से कि अच्छा तुमने ये तुम्हारे, अब अपना हिस्सा खाने के बाद फिर हमने फ्रिज से निकाल के बहन का हिस्सा भी खा लिया। अब अम्मी आई मेरे पास, ज़बान दिखाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, काली हो रही है? मुझे उस फलाने मलिर वाले बाबा ने बताया कि तुमने जो है वो फलानी। हाँ अम्मी, कौन से मलिर वाले बाबा से डर डाल दिया दिल में, कोई था ही नहीं कोई बाबा। लेकिन अम्मा की ट्यून करने के अलग अलग, मैं कहती हूँ, तरीके होते हैं कि यार कैसे डराया, कैसे छुड़वाया। मतलब ये सब तो नादानी में बच्चे करते ही हैं। वो मेरे ख्याल में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये हरकत ना की। हाँ, आई डोंट थिंक सो। सबने की। पैसे वाली ऐसे पैसे या कुछ चॉकलेट खा ली, अपनी तरह की, वो कहते हैं हर इंसान गुनाह करता है अपनी तरह की। कुछ ना वो तो पैदाइशी शरीफ है। क्यों, क्या तुमने कभी टायर की पंचर किया है किसी की, कभी किसी की बैल बजा के भागे हो? मैं भागी। वो इतना सुस्त है, उसने नहीं करना कुछ भी। लेकिन मैं ये बता दूं, पार्टनर होगा इनका, बहन होगी, करवाया है किसी से। आगे से जो किस्से स्कूल के हैं वो तो टू मच है। अच्छा, शरारती कसरवाई निकली। हाँ सॉरी। लेकिन ये जो बात हो रही थी ना, माओ का तरीका होता है। मैं अगर कहीं बाहर हूँ या ऊपर कमरे में हूँ, तो अगर कॉल आएगी
نیچے آؤ بات کرنی. ایسا میرا اوکے نیچے آؤ بات کرنی. اس دوران اس سفر میں سب سوچ بیٹھا ہوں کہ یار میں نے کیا چیز سامنے میں نے کون سا ریموٹ چھپایا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا کون سی شادی پکڑی ہے, کیا ہوا ہے کہ تو اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. چھوٹی سی بات ہے, ہسبینڈ بھی کہتے ہیں آرام سے کہا کریں, یہ کیوں کہتی ہیں, اتنا ڈرامیٹک کرتی ہوں ذرا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہونی چاہیے. ڈیڈی گھر آ جائے گا نا ٹینشن میں. آپ کی اماؤں کی کیا سٹائل ہے یہ بھی بتا دو ذرا, کہ اس طرح مطلب کوئی چیز تربیت کرنے کے لیے نا کوئی ایک ہوتا ہے طریقہ. تم نے اماں کی تربیت کیا, مجھے لگ رہا ہے یہ میں گھر میں ہوتی نہیں, میں کیا تربیت کروں گی. ابھی کی بات تھوڑی کر رہی ہوں, ابھی کی بات نہیں کر رہی, لائک جب کالج یونیورسٹی اس زمانے کی بات کر رہی ہوں. میں بس ان کو میں یہ کہتی تھی امی تھوڑا ہوشیار, یا الٹا سین چل رہا نا, نصیحتیں کرتی تھی بس یہ کہ امی ہر وقت نصیحتیں نہیں کریں, امی مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور آپ ہوشیار ہیں امی, آپ ہوشیار ہیں. دیکھو تم باہر نکلی اس طرح کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں بیٹھنا ہے کالج سے, یوں اس طرح. تو جو نصیحتیں بس نصیحتیں کریں, سب پتا ہے کیا. اور بھائی اور تم بتاؤ ذرا مریم. مما کی سائڈ سے کبھی اتنا پیرنٹنگ کا اتنا ہولڈ نہیں آیا تھا, بابا کی سائڈ سے. اچھا, وہ آرمی بیک گراؤنڈ, آرمی آفیسر ہیں. تم گڈ کاپ ہو نا. اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا کچھ ہوتا ہم مما کے پاس آتے, لیکن وہ بھی جیسے بیٹھ کے باتیں کرنا, گھنٹوں ہماری ان کے ساتھ باتیں چلتی, تو ہمارا کافی کمفرٹیبل ماحول ہے. گریٹ. ایسا اوکے, آپ کس کا قصہ ہے وہ دکھاؤ. چلو بھائی سجاد, نو اسموکنگ. لڑکوں کا تو یہی ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ, مجھے اچھی یاد ہے میرے اماں ابا جو ہیں وہ میرے بھائی کو سونگتے ہی رہتے تھے ہر وقت. میں نے کہا کیوں سونگ رہے ہیں, سگریٹ تو نہیں پی رہا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو نہیں, یہاں بالکل الٹ ہے. تو کیا ہمارے کوئی گیسٹ آئے, میں بیچاری, میں تو کچن میں تھی, تو باہر ہلچل مچی ہوئی کہ ان کا سگریٹ کیس نہیں مل رہا, 12-13 سال کا ہوگا, لائٹر نہیں مل رہا, اور وہ بیچارے بڑے پریشان, کہیں باہر سے اپنا لائے ہوئے سارا کچھ. اور میں جب کچن سے آئی تو میں نے نہیں ڈھونڈا, میں نے سیدھا اس کو دیکھا, میں نے کہا ادھر آؤ. اس کو بہت نفرت ہے سگریٹ سے. اچھا, بہت سخت. میرے ہسبینڈ نے بھی ساتھ ہی چھوڑ دیے, نہیں وہ نہیں اپنی اسموکنگ کرتے. اچھا, اس نے ان کا وہ سگریٹ کیس اور لائٹر پکڑ کے خالی پلاٹ میں پھینک, بالکل ایسا مسنا سا ہو کے بیٹھا ہوا. لیکن مجھے آتے ہی اندازہ ہو گیا یہ میں لاہور میں مولا بخش پان والے بہت مشہور. اچھا, مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا, میں ڈینمارک سے آئی ہوئی, انہوں نے کہا چلیں آئے آج میں آپ کو پان کھلاتا ہوں. اوکے, یہ تھا کچھ 5-6 سال کا. روئے, اماں آپ نے پان نہیں کھانا, ماں پان نہیں کھانا. ہاں, پان یعنی اس طرح کی پان نہیں پسند, پان نہیں کھانا. یہ کیسے ایسے ہوا, کیسے ڈیولپ کرا ہے آپ نے چیڑ ان چیزوں سے جو اچھی نہیں ہے, ہیلدی نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, بس بلا کے کہتی ہیں کہ میں نے بات کرنی, میں نے بات کرنی. اتنے میں آئیڈیا اچھا ہے ویسے. ہاں, جو میرے پہ کیفیت گزرتی ہے اس دوران, اسی ڈر سے پھر یہ سگریٹ نہیں پکڑ سکے. میں نے پہلی بار پتا آپ کو کب پیا تھا, میں نے اپنے اسکول میں پرنسپل کے سامنے پیا تھا. سعادت حسن منٹو کا ایک پلے کیا تھا, عمیر رانا نے ان کو ڈائریکٹ کیا تھا. اچھا, اور میں اپنی ٹرننگ پوائنٹ. ہاں, اور میں اپنی اسکول کی ہسٹری میں پہلا لڑکا ہوں گا جس نے اسٹیج پہ پرنسپل کے سامنے سگریٹ پیا. کسی کا غرور ہے, پرنسپل کا اور پھر بھی نہیں لگا. گڈ. نہیں, پھر بھی گڈ کہ آج کل لڑکوں کو کہیں بہت ایکسٹریمزم ہے کہ ڈرگز میں بھی پڑ گئے ہیں بچے, اور کہیں ان لڑکوں کو یہ پتا ہے کہ یار ہم نے باڈی بنانی ہے, ہم نے انہیلدی چیز نہیں کھانی, ہم نے سگریٹ نہیں پینی. اچھا, لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہے, بیکاز اگر لڑکیاں اس طرح کی سگریٹیں اور اس طرح کی چیزیں, تو خیر جینڈر بائز تو ہے نہیں چیزیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن پھر آپ کی ہیلتھ پہ خراب اثر. کیونکہ آج کل 2 ایکسٹریم بچے نظر آ رہے ہیں, بالکل ہیلتھ کانشیس, اور دوسرے جو ہیں وہ لائک نہیں وہ کرتے. تو خیر اب بچوں کی اور ماؤں کی اور پرورش اور تربیت ساری باتیں ادھر سے نکل رہی ہیں, اور آئیڈیاز مل رہے ہیں. یہاں سے ہمیں کچھ آئیڈیاز ملے, کچھ آئیڈیاز ہم نے یہاں سے اٹھائے, کچھ آئیڈیا ہم نے انم یہاں سے ملے. یہاں جو ہے نا, یہاں انہوں نے ڈالے نا, کیا وہ بھی انہوں نے ڈالے نا, شروع سے ہی ایسا بنایا. ہاں, نہیں واقعی سیریسلی بڑا اس چیز سے بڑی مائیں سیکھتی ہیں. جب ان کے بچے چھوٹے تھے, اکثر جب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تھی تو شگفتہ اعجاز, ان کی بھی بیٹیاں تھیں, تو میری امی سے آ کے پوچھتی تھی, ہم ذرا اچھے بچیوں کا شمار ہوتا تھا ہماری جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو رہے, تو وہ آ کے امی سے پوچھتی تھی, سنیں بیٹیوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے. تو ہر وقت پیرنٹس کو وہ سیکھنے میں رہتے ہیں, وہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا کہ اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے, اور یہی کامیابی ہے اصل ماں باپ کی. مجھے لگتا ہے کہ بیٹی بریک کے بعد بات کرتے ہیں, میں نے زیادہ بول لیا. بریک کے بعد گڈ مارننگ پاکستان. راحت پکڑ لی.
एमी बता रही। ओके 50 और 100 के बीच में कहीं गुस्सा बॉइलिंग 70 है, मतलब है। और गुस्से को ठंडा करने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। वक्त सबसे बड़ा मारा है ये। आप टाइम गुजरने दें, उसके बाद आप जाके सॉरी करें। अगर आप उसके दौरान चले गए तो आपको बोलेंगे दफा हो जाओ, इन्होंने तो मैं शक्ल नहीं देखी। मेरी अम्मी भी ऐसी, बिल्कुल ऐसी थी। अनब क्या तुमने तो शुरू ही नहीं किया? अच्छा नहीं, हाँ शुरू नहीं किया। करके रख लो, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या नंबर इसमें। शायद बहन तो खड़े होके देख ली थोड़ी, तुम क्यों सज्जाद बन गई हो? 50% आता हो। हाँ मे बी 40%। हाँ 40% है ये। कूल माइंडेड अम्मा है। और किन बातों पे गुस्सा आता है? सालन नहीं खाने पे, लेट आने पे। अच्छा। और घर में डॉगी है मेरा, ओहो, जो इनके हाथ से खाना खाता है। ओहो, वैसे खाता ही नहीं। इन्होंने ऐसी आदत उसको डाली है, इन्होंने डाली है। अच्छा। तो बस अभी जब चली जाती है गुस्सा क्यों आता है? बस कि तुम्हारा कुत्ता है, खाना मैं खिला रही हूँ। मैं भाई आदत है। ये सुबह की गई है, रात को आती है, पीछे कौन देखभाल करे? नहीं, बंदे रखे हुए, ऐसी बात नहीं। आज भी एक बंदा आया, मैं इस तरह तो ना बोले यार। बंदे रखेंगे, लेकिन फिर भी देखना थोड़ा बहुत तो प्यार, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। बंदे रखे हुए उसको, मैं भी देखती हूँ, लेकिन खाने का मसला ये है। अच्छा, वो उसका मसला ये कि जो इनकी शक्ल होगी, किसी एक बंदे की शक्ल होगी तो वो सोएगा। ये भी बड़ा मसला है। भी मैं नहीं, वो उधर बैठा होगा, सामने उसके कोई सोना चाहिए। तो ये अम्मी भी इस पे चिढ़ती है, यार क्या है गुस्सा इसमें। अच्छा भाई, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा करके रखो तुम्हारा। मैंने करके रख दिया। ओए यार, नहीं यार, यू सो लकी। उस पर भी तुम्हारी जान निकल जाती है जब वो अब्बू कंपनसेट कर देते हैं। 85 अब्बू का होता है। ओए ओए 15 माँ का। अच्छा, यहाँ से मुझे ये टिप मिली कि अगर माँ गुस्से वाली ना हो और अगर वो कहे जरा इधर तो आना, तब फिर आपका दिल धड़कता है। हम जो हर वक्त कहते रहते ना, एक लगाऊंगी थप्पड़, एक हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। शेर, हाँ, बच्चे कहते हैं हाँ भैया आप तो हमेशा ही थप्पड़ दिखाती रहती है, बस कुछ और बताए। बिल्कुल ठीक है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ भाई, तुम्हारा क्या कुछ वो है किस्सा? वही कूल माइंडेड अम्मा बहुत कूल माइंडेड है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो मैं बाबा और अम्मा के पास नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि फिर नहीं बचना, बिल्कुल भी नहीं बचना। ये साइलेंट ट्रीटमेंट करती है। फिर आप उनसे बोलोगे तो जवाब बिल्कुल नहीं देना। फिर हम यूँ शक्ल देख रहे हो तो मम्मा प्लीज जवाब दे दें, कोई इनके पास नहीं। इसका मतलब ये भी, मतलब लाइक मुझे लग रहा है कम गुस्सा करना आइडिया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शी इज नॉट कूल, मतलब बहुत कूल माइंडेड है, रोब रहता है कूल माइंडेड रहने से। अच्छा, मैं आप लोगों से नई चीज़ मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बताने से आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आप बताएं कि मुझे नहीं बात करनी, वो गलत काम हुआ है और आप वो ग्रांटेड ले रहे हैं। जो इतना कूल है, मैं कूल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है कब किस पर क्या गलत हो रहा है इसका। तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं लें। के पागल हो रहे हैं। हाँ, हम लोग तो फॉर ग्रांटेड असर कर दिया। जो प्यार कर रहा है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ओके, गुड भाई। ओके भाई, फजूल खर्ची में बताएं ज़रा, अम्मा का ज़रा क्या हाल है, किधर किधर पैमाना जाता है फजूल खर्ची? कंजूस है अम्मा, फजूल नहीं खर्ची? हाँ नहीं, हमारे लिए वो बिल्कुल वो है, लाइक कभी भी कुछ किसी चीज़ से मना नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करती। और इसके ऊपर मेरा भी इनके साथ होता है, लाइक घर में कुछ तो कर लें, अपने लिए करें, हमारे लिए नहीं करें, अपने लिए कर लें। सो आई थिंक दैट इज बात है ना, दैट इज समथिंग दैट आई वांट हर टू चेंज। अपने ऊपर खर्चा, अपने ऊपर तुम ले जाती हो, कुछ बोटॉक्स तो करा लें, कुछ तो करा ले, सब करा रहे दुनिया। कुछ खर्चा करे ना क्या? मैं अपनी अम्मी को ये बोलती थी, कपड़े खरीद, लाइक मुझे आई लव कि अम्मी घर पे ना तैयार होके, राइट? मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये चीज़ क्यों है, लेकिन ये मेरे अंदर शुरू से ही है। नानी के साथ भी थी कि आप कम से कम लिपस्टिक लगा कर रखा करें। सो इट इज़ विद अम्मी एज वेल, क्या आप तैयार रहें। आप तैयार रहेंगी आपको अच्छा लगेगा, यू नो। आप फिर आप कपड़े भी खरीदें, आप ये भी करें। अम्माएं एक ज़माने में थी, किफ़ायतशार होती थी, वही 2-3 लिपस्टिक्स होती थी, उसको ही फ्रिज में रखती थी कि ख़राब ना हो, निकाल के लगाती थी। अच्छा, वही सब कुछ है, वो ब्लश ऑन है, वही लिपस्टिक है, वही एक लाइट शेड भी उसी से हो रहा है। यस, एग्जैक्टली। एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप हो जाता है, वही आंखों पे लगा ली, वही कलर पे लगा ली, वही होठों पे लगा ली। आप बताएं अम्मी कितनी, मुझे लगता है मेरी अम्मा फजूल खर्ची के मामले बिल्कुल ही लो हैं, कुछ भी नहीं खरीदती वाकई। ना सैलून जाना है इन्होंने,
نہ انہوں نے کچھ خریدنا ہے. ابا ان کو کہتے رہتے ہیں بھائی کچھ پہن لو, کوئی گولڈ کی چیزیں لا کے دے رہے ہیں ابا ان کو ڈانٹتی ہیں آپ کیوں خرچہ کر رہے ہیں, آپ کیوں فلانا کر رہے ہیں, ایک تو میاں لا کے دے رہے ہیں اس میں بھی خوش نہیں ہے. اچھا ابا ان کو ڈانٹتے ہیں, ابا کہتے تم تو سدا کی کنجوس ہی رہنا, کچھ نہیں پہننا. کنجوس کی بات کہ ابا نے لایا باکس میں رکھ دیا, مطلب وہی نا کہ نہیں لینا چیزیں, نہیں لینا یہ وہ نہ سلون جانا. ابا کہتے جاؤ جاؤ, مطلب اتنا جب ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر اور آپ کو پتا ہے اس وقت کیمرہ مین سارے کہہ رہے ہوں گے یہ تو افسر ہے, آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو سارے مرد جو اس وقت بیٹھے ہیں. اچھا مجھے بھی ڈانٹتی ہے, تم اتنے کپڑے لے رہی ہو, تم اتنے بنا رہی ہو. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں, میرا کام ہے یہ. آپ یقین کریں جتنی بھی میری ایکٹریسز فرینڈ ہیں, چشمہ ہو گئی, 2-3 اور ان کے گھروں میں جائیں ان کا بھی یہی حال ہے, میں اکیلی نہیں ہوں گی. ان کی امیاں بھی اپنے اوپر نہیں خرچ کرتی, ان کی اماں بھی ڈانٹتی ہیں نہیں کہ ان کے پاس کپڑے زیادہ ہیں, ہمیں پہننے پڑتے نا, ہم کیا کریں, ہمارا کام نہیں ہے, یہ مجبوری. آپ بتائیں کیا فضول خرچی میں امی کو کیا نہیں, اگر ہم کرنی ہو یہ باقی ساری والدوں کی طرح یہ سب مائیں اپنے اوپر نہیں کرتی. اس میں کنجوسی کی بات نہیں ہے, لگا دوں اور کرتی ہوں بچوں کے لیے. ہم اگر کوئی فرمائش کریں تو وہ کر دیتی ہیں, جیسے مرضی ہو وہ کر دیتی ہیں, لیکن خود کے اوپر نہیں. اس میں کنجوس کی بات نہیں, جیسے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ اور فالتو کیوں لیں, پھر ہر چیز تو موجود ہے آپ کے پاس. بچوں کو بھی جس طرح ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, I would say I would defend this, کہ جس طرح آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے بچوں کے لیے کرتے ہوئے, اس طرح for some reason kids want to do it. وہ چاہتے ہیں آپ اچھے لگیں, وہ چاہتے ہیں آپ وہ خرچہ کریں. I think یہ مائیں ہر وقت ایسی نہیں ہوتی. میرے خیال سے ماں بننے کے بعد ایک بہت بڑا چینج جو آپ کے اندر آتا ہے نا, ایگزیکٹلی وہ یہ پیسے نہیں یار, یہ میں اس سے اپنی بیٹی کا کچھ خریدوں یا بیٹے کا کچھ. اور جہاں ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں, میرے تینوں بچے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اماں ورلڈ ٹور پہ نکل جائے, اماں عمرہ کر رہا ہے, اماں یہ کر لے. میرے بچے بھی یہ سوچتے ہیں میں ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤں, مجھے بڑا لگتا ہے کہ میں نے کہیں بہت اچھی انویسٹمنٹ کی ہے. ماشاءاللہ کہ بہت زیادہ کیئرنگ ہے تینوں. زبردست. ہاں بھائی یا بتائیں اپنی اماں کی فضول خرچی کی نیچر کیا ہے؟ اماں کی ہے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہے, سب پارسلز آتے رہتے ہیں, کبھی جوتے کبھی کپڑے, میں مال جائیں تو کمپلسری ہے لینا. تو اچھا میں تو جانا ہی چھوڑ دیا مال, میں جاؤں گی تو کچھ خریدوں گی بھی. میں اتنے سالوں سے میں مال نہیں گئی. ہاں یہ بھی کام آ جائے گی, یہ بھی کام آ جائے گی. انسان کی نیچر بھی ہوتی ہے, جیسے میرے ساس جو تھی وہ بہت فضول خرچ تھی, اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر کے لیے کری ہوتی تھی. اچھا یہ صوفہ نہیں ابھی 1 مہینہ 2 مہینے ہوا ہے, نہیں چینج کرو. تو کچھ خواتین اپنے اوپر نہیں لیکن گھر کے لیے ہوتی, پردے بدل دیے, مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ سوال, صفائی پسند میں آپ اپنی اماں کو کیا کہیں گی؟ یہ بھی تو ڈانٹے پٹتی ہیں, گندا کر دیا گھر, اور یہ وہ لیول کیا ہے, وہاں سکون ہے کہ نہیں؟ نہیں وہاں پہ سکون ہے, لیکن ہاں صفائی پسند بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر گھر کے اندر کچھ کبھی سامان آپ نے ادھر ادھر رکھ دیا, کچھ کر دیا, تو یہ رک بھی جائیں گی 1 دن 2 دن نہیں اٹھایا, اس کے بعد ان کو کچھ ہوتا ہے, کوئی جن چڑھتا ہے, اور اس کے بعد وہ بولتی ہیں کہ میں خود صفائی کر لوں گی, تم لوگوں نے گھر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, تم لوگوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور پھر یہ شروع ہو جاتی ہیں, جب یہ صفائی کرنا شروع کرتی ہیں تو ہم یوں ہوتے ہیں کہ اب بھی قریب جانا, ڈیٹیلڈ ہوتی, اب یہ وہ چیزیں کرائیں گی جو آپ نے نہیں کرنی ہے. اور میرا ڈائلاگ ہوتا ہے گھر کو کھنڈر بنا دیا. ہاں ہماری اماں بھی یہی بولتی ہے, بڑے کو کچھ ہوتا ہے آفٹر اے وائل. اوہ مائی گاڈ. اور یہاں کیا ہے بھائی انم؟ یہاں پہ اللہ پھنس گئی. تمہاری بھی اماں مطلب لائک 70-80 تو پہنچ گئی نا. صفائی پسند ہے, لیکن اکثر گھر میں میری وجہ سے کچرا ہو رہا ہوتا ہے. اتنے بورے بھرے ہوئے اس میں کپڑے ہیں, تو کبھی ایک سوٹ کیس کھل رہا ہے, اس میں کپڑے جا رہے ہیں. آج ریٹائر کرو بھائی. اچھا یہ اپنے صبح شوٹ پہ نکل جاتی ہے, کمرہ اس کا سب پھیلا ہوا ہوتا ہے, وہ میں سب صاف کرتی ہوں. جب آتی ہے نا امی فلان چیز کہاں رکھی ہے, وہ چیز کھو گئی, ساری چیزیں اس کی کھوئی بھی ہوتی ہیں, امی وہ چیز کھو گئی کہاں رکھی ہے, وہ چیز کھو گئی, پھر وہ دھوم مچ جاتی ہے, وہ چیز کہاں رکھی ہے, پھر میں نکال کے دیتی ہوں, یہ میں نے یہاں پہ رکھی ہے, یہ میں نے یہاں پہ رکھی ہے. اس کی اپنی چیزوں کا کچھ پتہ نہیں, میں ہی نے ساری چیزیں رکھی, میں اس کو نکال کے امی یہ چیز یہاں میں کہتی ہوں امی یہ کہا ہے, امی گئی وہاں سے گھومتی ہوئی, وہاں پتہ نہیں ادھر ادھر گلیوں میں نکال کے لا
कह रही है अच्छा जब ये जाती है तो कहती है अम्मी मैं जा रही हूँ ये सब चीजें यूं ही पड़ी रहती है कुछ मत उठाइएगा क्या नाम है यहाँ से कोई चीज मत रखिएगा उठा के मैं कहती हूँ यही पड़ी हुई इसको यही पड़े रहने 4 दिन तक वो जो सारा मैसेज हुआ होता है वो सिर्फ हमें पता होता है हमें पता होता है अम्मी को कुछ नहीं मिलता अम्मी इतना संभाल के रखती हैं घर के कोई डॉक्यूमेंट्स हो कोई चेक बुक हो कि वो एंड में इनको भी नहीं मिल रही होती है वो हमें ढूंढ के निकालनी पड़ती है अम्मी ये रही तो वो दिस इज हाउ माय हाउस इज। अच्छा अम्मी का ये एक मुझे बहुत कोफ्त आती है जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी अम्मी क्या कहती है तुम्हारे शूट पे रह गई होगी इनका ये तकिया कलाम है कोई चीज नहीं मिली यार शूट पे रह गई बहुत चीजें रही हैं अब नहीं रहती अब मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ये नहीं मानती कि मुझसे नहीं मिल रही नहीं वो हार नहीं मानती पहले होता था कि वाकई में रह गई है चीजें रही हैं मुझे बड़ा दुख हुआ है बिकॉज मेरी इतनी अच्छी अच्छी चीजें किसी ने निकाल ली लेकिन अब मैं इतना केयरफुल हुई हूँ जब मैं काम से निकलती हूँ तो मैं चीजें देखती हूँ उसको कहती हूँ भाई मेरे सामने रखो अब मुझे पता है तुमने भी बताना है अपनी अम्मी की सफाई के बारे में। हाँ वो भी इसमें भी तो है तकरीबन इतना ही 70 क्योंकि लड़के बहुत मैसी होते हैं ना ज्यादा लेकिन मुझे ये होता है कि घर है तो घर की तरह ही आता है हर वक्त आप मैं खुद कर लेती हूँ सब लूंगी चीजें लेकिन डांटती नहीं बल्कि हम मना कर रहे होते हैं माँ सुबह काम वाली आ जाएगी ग्लास रख देगी धो देगी कोई बात नहीं बेटा एक्टिव है तुम्हारी अम्मी जाहिर है एक किस्म का एक वो मतलब एक टॉन्ट भी होता है उसमें ना कोई बात नहीं तुम तो रहने दो तुम मत हिलो तो होता है गंदा करने के लिए आप भी देखो ना जो काम कर रहे हो अच्छा मैं कर लूँ अरे मैं ठीक हूँ ठीक हूँ तो ये बड़ी बस्ती गालनी है ये ना और तुम्हारी अम्मी की भी सफाई का यही सीन नहीं अम्मा बहुत ज्यादा ओसीडी 1-2 दिन में ओसीडी नहीं है बट 1-2 दिन में अगर आप अचानक से मम्मा के कमरे में आओ ना तो पूरी अलमारी वापस निकलती है और वापस सही होती है हर 2 दिन में और मम्मा हर वक्त कोई ना कोई सफाई कर रही होती है कभी किचन में कभी लाउंज में जब बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ओसीडी है मेरी सास भी ओसीडी है मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मुझे ऑन टोस जी अच्छा अब मेरी भी आदत हो गई है मुझे भी अच्छा है मुझे बॉदर करती है वो चीज़ कि ये पड़ी हुई है इसको सही कर दे इसको सही कर दे खुद ही करनी पड़ती है मैं तो इतनी लगी थी मेरी सास को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कोई बात नहीं घर गंदा है कोई मैंने कहा मैं भी पुअर हाय भाई चीयर्स हम दोनों पुअर लेकिन भाई वो अगर आप किसी बहुत सलीका शार ससुराल में चले जाओ ना बड़ा मसला हो जाता है और आप ना हो तो मसला होता है थोड़ा शुरू में एडजस्ट करने में बहुत तो जी यहाँ आप लोगों का बहुत शुक्रिया बहुत सारी टिप्स हमने आपसे ली बहुत सारी बातों में आपको खुद नहीं पता कि आप लोग कितनी अक्लमंदाना बातें हमें बता गए हैं और हम सीख गए हैं थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर आप लोगों का भी अल्लाह करे इसकी अच्छी सी लड़की आप ढूंढ लें और अल्लाह करे तुम्हारी अम्मी और मशहूर हो जाएं हमारे बच्चों को अपनी अपनी दुआओं में याद रखें बच्चों के नसीब अच्छा करें बेटियों के या बेटा हो या बेटियों को चलिए दोनों के नसीब हम मिलकर ढूंढते हैं अनम के लिए फिक्र नहीं करें आप और उसको भी पसंद आ जाए मैं आपको मशवरे देती रहूँगी वैसे मैं मिसेस खान बनने इनका नंबर ले रहे ना आप दोनों बातें करते रहेगा बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो जनाब ये था हमारा आज का शो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान